آپ پہ یہ راز کب منکشف ہوا پیر گیلانی صاحب کہ آپ پیر ہیں؟ میں بھی خود گدنشین اپنے دادا جی کا. اچھا گدی والے ہیں آپ؟ جی جی. آپ نے کتنا عرصہ یہ مراقبہ کیا ہے، یعنی دنیا داری سے کٹ کے زندگی گزاری ہے، کچھ چلا کاٹا ہے، کیا کیا ہے مجھے کچھ بتائیں. اللہ کی عبادت کرنی پڑتی ہے، ریاضات کرنی پڑتی ہے، اللہ کی بھی وہ چیزیں کھلتی ہیں پھر جو عام انسانی آنکھ نہیں دیکھتی. لوگوں کے دکھ درد اور پریشانی آپ دور کرتا ہیں؟ کوئی بھی لڑکی ہو جس کا نام شین سے شروع ہوتا ہے، اگر وہ بیمار ہوئی ہے نا، اس کے اوپر اسیبی اثرات ہی ہیں. آپ کا تجربہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے اوپر تو نہیں ہو سکتا؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کچھ بھی دیکھ لیں، 30+ دیکھ لیں، بیمار ہو جائے گی. یہ وہ نام ہے جو قرآن پاک میں آیا ہے. جی جی بالکل. ملکہ سبا، ملکہ سبا کی بلقیس، جی جی. تخت بلقیس. آپ کچھ بھی، میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں. نہیں لیکن یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے نا پیر صاحب. اب یہ میں آپ کو تجربہ تو نہیں دکھا سکتا، لیکن یہ ہے ایسا. واطی اللہ واطی الرسول. جی جی. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. دیکھو سر، کسی پیر کی اطاعت کا بھی نہیں کہا ہوا ہمیں. شمائلہ نام کی جتنی دیکھ رہی ہیں، بلقیس جتنی دیکھ رہی ہیں، ہمیں خدا کا واسطہ ہے ان کے ذہنوں میں یہ خلل پیدا مت کریں کہ ان کا نام غلط ہے اس لیے بیمار ہو رہی ہیں. ہمارے پاس آتی ہیں نا، میں اس لیے ان کو کہہ رہا ہوں کہ اوپر جادو نہیں ہے. اچھا میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، آپ نے کہا کہ آپ بندے کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ فیوچر میں اس پہ کون سی بیماری آئے گی. کہ جس کو کوئی اوپر مرض ہے اس کو نہیں بھی پتا کہ میرے اوپر یہ مرض ہے. جس کو ہو ہم اس کو بتا دیں گے، وہ جا کے رپورٹ بھی کروائے گا، وہی مرض نکلے گی. میرا خیال ہے کہ سارے ہسپتالوں کو نا اپنی ساری الٹرا ساؤنڈ مشینیں ہٹا دینی چاہیے، تو ان بڑھا دینا چاہیے ہوتا ہے. اللہ کی ذات بڑی مہربان، بڑی کریم ہے، بے شک ماشاءاللہ. وہی جانتا ہے سر. فائزہ مرضت فہو یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. مراقبہ کر کے بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. حضور فیوچر نہیں بتا سکتے آپ. سورہ نمل کی آیت ہے، آیت مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. نقطہ یہ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کا دعویٰ نہیں کیا ہے تو کوئی اور کیسے کر سکتا ہے سر. استخارہ کا سنت طریقہ کیا ہے بتائیے. استخارے میں سارا کلرڈ وہ آپ دیکھ لیتے ہیں، سب چلتی پھرتی ہوئی ریلیں آتی ہیں استخارہ میں. استخارہ کی جو دعا ہے جی جی وہ کیا ہے؟ میں استخارہ کرتا ہوں اللہ سے. نہیں استخارہ کی دعا ہے نا، وہ کیا ہے استخارے کی دعا؟ کیا پنجگم استغفر استغفر اللہ ربی من کل ذنب من الذنب وما ذرا وخذر من پنجگم استغفر اللہ. اب آپ جن حاضر کر سکتے ہیں، اب کریں جن حاضر. جنات نہیں ہے میرے پاس. ایک سروے ہے، سروے کے مطابق دیہی علاقوں میں 50.8%، 50.8%، جبکہ شہری علاقوں میں 45% لوگ جادو پر یقین رکھتے ہیں. تو آپ بھی آج یہ کہہ رہے ہیں پیر صاحب جدید علاج معالجے کی سہولتیں چھوڑیں، ایک پھونک ماروں گا کام ہو جائے گا. بلائیں ذرا وہ بچے جو گئے تھے پیر صاحب کے پاس. مسئلہ آپ نے بتایا؟ جی جی مسئلہ میں نے بتایا. پہلے آپ نے 1 گرام بولا کال پہ، میرے پاس وائس میسیج ہوں گے. میرے نہیں تھے، دوسرے کے تھے. 500 روپیہ دے رہے تھے، 500 دے رہے تھے نا. جی جی. تو میں 1000 بار میں نے منع کیا، نہیں لینا. ہم نے پھر لے لیا تھا. پھر لے لیا تھا. کیا ہوا؟ حساب کتاب خراب ہو گیا؟ حساب تو خراب نہیں ہوا تو، لیکن کس کے ساتھ ہو جاتا ہے ایسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا نیا کام ایجاد کیا جو میں نے نہیں بتایا تو اول مردود ہے. آپ مشاورت سے یہ کام 2 منٹ کے اندر انجام دی گئی. ٹھیک ہے سر پلیز. یہ مشاورت سے کون سا استخارہ ہوتا ہے کہ گھر کے تمام افراد مل کے 2 منٹ میں استخارہ کر کے آیا، میں بس تو بیٹھو میں آیا. انہوں نے کہا کہ ٹانگیں تھک جائیں گی، یہ میرے ساتھ شرط لگا کے ابھی آئے، میں 100 کلومیٹر پیدل چلوں گا. پیر صاحب آج آپ لاہور آئے ہوئے ہیں. جی سر. تو کسی ہاسپٹل میں چلتے ہیں، اتنے مریض ہیں، ان کو دم کریں، ان کو ٹھیک کریں. ان میں سے آپ نے ایک سے بس بیوی کا نام پوچھا ہے. جی جی. تو ماں کا نام نہیں پوچھا. جی تو جی. کہیں وہ باقی سب کے استخارے پہ تو آپ نے کوئی نام نہیں پوچھا، وہ تو صرف انہی کے نام پہ استخارہ ہو گیا. شاید اسی لیے غلط تو نہیں ہوا. یہ 1 کلو کی کہہ رہے ہیں، میں 1000 کلو کی کستوری اپنی جیب سے یہاں پہ ادا کرنا ابھی چاہوں گا. ٹھیک ہے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. 1000 کلو کستوری یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو؟ یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے؟ تمام چھوڑو، بس ایک جو کر لو استخارہ تو میں تمہارا.
Assalamu alaikum and a very warm welcome to RTS, which is Rehan Tariq show on 24+. This is Pakistan's first audience-based podcast. और अगर आप भी हमारे इस पॉडकास्ट में बतौर ऑडियंस शिरकत करना चाहते हैं, हमारे मौजूद मेहमान रिस्पेक्टेड गेस्ट से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है. आप इस नंबर पे हमसे ज़रूर राब्ता कर सकते हैं. यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं फिर रीआइट्रेट कर रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि इनमें से कोई भी लाए हुए नहीं है, ये सब आए हुए हैं. इनमें से कोई भी प्लांटेड नहीं है, इंस्टॉल्ड करदा नहीं है, ये खुद अपनी मर्जी अपनी मंशा के तहत आए हैं और जो पूछना चाहें, वो कहते हैं ना, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, जो पूछना चाहें ये पूछ सकते हैं. इन पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है. सिर्फ एक ही बात होती है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है. ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है. अखलाकियात के दायरा कार में रहते हुए आप कुछ भी पूछें, क्योंकि हम ओपननेस, फेयरलेसनेस और बोल्डनेस का कल्चर क्रिएट करना चाहते हैं. अब इस कल्चर को जैसे आप लोगों ने, आरटीएस फैमिली ने क्रिएट करना शुरू किया, तो दो बातें हमारे कुर्बो जवार में ही होना शुरू हो गई. एक तो वो लोग हैं, चंद मुसल्ला अफराद, कहने दीजिए, मैं अज़राह तफन्नुन कह रहा हूँ, इसको माइंड ना कीजिएगा. एक वो स्कूल ऑफ थॉट है जो आपके इस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं. हम उनको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, दीवानावार फॉलो कर रहे हैं, वही करना चाहते हैं, ना चाहते हुए भी करना चाहते हैं, कर रहे हैं. उसके लिए आप इसको सेलिब्रेट करें या जो भी करें. एक वो है जिनका बस नहीं चल रहा और वो जगह जगह बैठ के तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारे लिए वो रेलेवेंट है ही नहीं, इसलिए हम उनका नाम ही नहीं लेते. हमें लोग कहते हैं आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते. नहीं करते. चार्ल्स डिगाल ने कहा था, वो मुक्का जो लड़ाई के बाद याद आए, उसको मुंह पे मार लेना चाहिए, तो मुंह पे मार ले. फिर वो अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे. सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे. अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी. ये आखिरी मिसरा उनके लिए. अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी. सफेद पोश उठे, काएं काएं करने लगे, काएं काएं करने लगे. तो ये काएं काएं कर रहे हैं, ये काएं काएं करते रहने दे. अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे. और बाकी वही बात है कि कहते हैं ना कि ये जो कुछ लोग फरिश्ते से बने फिरते हैं, मेरे हत्थे अगर चढ़ जाएं तो इंसान हो जाए. और आखिरी दो मिसरे ना उन लोगों के लिए जो बेचारे परेशान हैं, जिनके मामलात चलते नहीं हैं. मैं उनको सिर्फ इतना कह दूं, वो ये जो कुछ लोग फरिश्ते से बने फिरते हैं, मेरे हत्थे अगर चढ़ जाएं तो इंसान हो जाए. और जुगनू है ना, जुगनू की तरह से आप चमकते हैं कुछ में. वो कहते हैं ना कि चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, जुगनू भैया जी मत भारी क्या करो. अगर कुछ रोशन नजर आ रहा है आपको तो जी भारी क्यों करते हो. आप जुगनू हो, जुगनू बन के चमकते रहो. इसलिए गम करने की जरूरत नहीं, परेशानी की जरूरत नहीं. खैर, लेट्स कम टू द पॉइंट. आज जो मेहमान शख्सियत है पॉडकास्ट की, वो मेरे सामने बराजमान है. इन्होंने हमसे राब्ता किया. राब्ते में क्या हुआ वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये इनके बारे में जो राज मुनकशफ हुआ वो ये कि ये पीर हैं. और पीर यूसुफ गिलानी इनका नाम है, लेकिन पीर गिलानी के नाम से मशहूर है. अलमारूफ पीर गिलानी फ्रॉम गुजरावाला. ये जो पीरी मुरीदी है, मुर्शद वाला मामला है, पीर वाला मामला है, ये कोई ज़ाहिर है इस्लाम, एडवेंट ऑफ इस्लाम के साथ ही इस्लाम जब फैला तो तीसरी चौथी सदी के अंदर जो है वो मामला कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ पे मालो मता की लालच बहुत बढ़ गई, जहाँ पे कुछ मादियत के ऊपर जो मामलात हैं वो कुछ पनपने लगे, फिरोग पाने लगे. तो कुछ लोगों ने अपने आप को काट लिया, काट के आइसोलेशन में चले गए. फिर दरगाहें कायम हुई, खानकाहें कायम हुई, फॉलो करने वाले लोग आ गए, उसूल बताने वाले लोग आए. फिर ये पीर और मुर्शद और तरीक़त का जो सिलसिला है, खानकाहों का जो सिलसिला है, वो शुरू हुआ. खैर, आज जो पीर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मैं इनके बारे में ये बता दूँ कि जब इनका राब्ता हुआ तो इन्होंने हमसे ये कहा कि मैं आपके पॉडकास्ट में जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा. आप पीर गिलानी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपको वेलकम करता हूँ जी. आपका मैसेज आपकी इजाज़त से पढ़ दूँ. आपने जो कहा, मैं कहते हैं जी कि मैं आपके शो में गेस्ट आना चाहता हूँ. मैं एग्जैक्टली वो पढ़ रहा हूँ. कहा कि मैं पीर हूँ, रूहानियत पर बात करूँगा कि मेरे पास जो है, आपने कहा कि पीरी का असल में इल्म नहीं, क्या का इल्म है. आपने कहा मरीज को क्या क्या बीमारी है, कहाँ दर्द है, क्यों है, क्या वजह बनी, सब मैं खुद बता देता हूँ. ठीक. फिर आपने कहा ये इस तरह के इल्म की बातें बताना चाहता हूँ कि इल्म है क्या. ठीक. फिर और बहुत कुछ भी लिखा आपने. ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा आगे लिख दिया आपने, यानी पैकेज में और भी बहुत कुछ है. फिर आपने कहा आप रूहानियत वालों का, या जो दम करते हैं या लोगों को ठीक करते हैं, उसका मुकाबला करवाएं कि कौन ठीक है कौन गलत है. अच्छा, कौन
ٹھیک ہے, کس حساب سے ٹھیک ہے, کیا کر سکتا ہے. پھر کہا کہ میرے محترم آپ نے ایک لیڈی کو بلوایا تھا, خاتون کو, اس نے دعویٰ کیا تھا کہ جن ہے اس کے ساتھ یا پاس, مگر وہ جھوٹی نکلی آپ کی پوڈ کاسٹ میں, یا آپ کہہ رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ ہمیں ایک موقع دیں, پھر دیکھیں. لو جی, یہ جو جملہ تھا نا, اس نے ہمیں چوکنا کر دیا. آپ نے کہا سانو ایک موقع دیو. ٹھیک ہے جی, کس طرح کا مریض زیادہ بیمار ہوتے ہیں, کون سے کم ہوتے ہیں, ایک موقع تو دیں آپ سے ہی ملنے کا, پھر آگے فیصلہ کر لینا کہ پوڈ کاسٹ کرنا ہے یا نہیں. ہم نے کہا نہیں, پوڈ کاسٹ تو آپ کی اس ایک جملے کے اوپر ہی ہم صدقے واری. آپ نے کہا کہ ہمیں ایک موقع تو دیں, تو موقع دے دیا. حضور, پلیٹ فارم از یورز ناؤ. آپ سب سے پہلے تو وہ خاتون کا ذکر ہوا, میں اس پہ بھی آتا ہوں. میرا خیال لالا رخ صاحبہ کا ذکر آپ کر رہے تھے, ہماری بڑی معزز مہمان تھی, یہاں آئی تھی. تو ہمیں سب سے پہلے بتائیں سر, یہ پیر جی کیا ہوتا ہے اور پیر کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, جو پیر ہوتے ہیں نا, ویسے وہ ہوتے ہیں رہبر, رہنما. ٹھیک, رہنمائی کرنے والے, رہبر ان کے, ٹھیک, سیدھی راہ پہ چلانے والے, سیدھی راہ دکھلانے والے ہوتے ہیں پیر فقیر. اور عمل میں ویسے فرق ہے, عالم میں فرق ہے, وہ اور چیز ہے, وہ الگ چیز ہے. اور جو پیر ہے وہ رہبر رہنما ہی ہیں, لوگوں کو گائیڈ کرنے والے, راہ دکھانے والے, یہی ہوتے ہیں پیر. پیر کے لغوی معنی کیا ہے, کہاں سے اخذ ہوا؟ میرا یہ خیال ہے پیر کا مطلب بزرگ ہوتا ہے. بزرگ نہیں, بزرگ تو کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں, پیر جو ہے نا بیسیکلی, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, جی, فارسی کا لفظ ہے, اس کا مطلب بزرگ ہے, بڑھاپا ہے. ٹھیک, اور مولانا ابوالعلا مودودی صاحب نے یہ کہا کہ جو پیری ہے نا, اس کو عیب کے ساتھ, کہ بزرگی میں تو بڑے عیب ہیں. جی, انہوں نے کہا یہ پیری ویری میں تو بہت عیب ہیں. تو مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں, تو پیر کا مطلب بڑھاپا ہے, بزرگی, اور بزرگی میں بڑے عیب ہے. اچھا, آپ پہ یہ راز کب منکشف ہوا پیر گیلانی صاحب کہ آپ پیر ہیں؟ نہیں, راز تو نہیں ہے. دیکھو, یہ تو محنت ہے, یہ تو روحانیت ہے, محنت ہے. یہ کوئی راز نہیں ہے کہ ہم پہ اب شاہ ہو گیا تو ہم اس کو لوگوں کی طرف لے کے جائیں. محنت ہے یہ بھی. جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جس طرح بڑی بڑی گدی نشین ہے, بڑی بڑی گدیوں کے جانشین بیٹھے ہوئے ہیں, وہ علم نہیں سیکھتے, وہ بس گدی نشینی ہو کے بیٹھ چکے ہیں. ٹھیک, ان کے پاس علم نہیں ہے. اس کے لیے آپ نے کیا ریاضت کی ہے, کیا محنت کی ہے, کیا اسٹرگل کی ہے؟ باقاعدہ یہ ایک روحانیت سیکھنی پڑتی ہے, اللہ کی عبادت کرنی پڑتی ہے, ریاضات کرنی پڑتی ہے. اللہ کے پھر کشف اس کے اوپر کھلتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کی بھی وہ چیزیں کھلتی ہیں پھر جو عام انسانی آنکھ نہیں دیکھتی, جس کو کہتے ہیں مراقبہ کرنا, استخارہ کرنا, ریاضات کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو پھر یہ سب کچھ نظر آتی ہیں چیزیں. تیسری آنکھ؟ تیسری آنکھ نہیں ہے, تھرڈ آئی. تھرڈ آئی اور چیز ہے. اچھا, تھرڈ آئی اور چیز ہے, مراقبہ اور چیز ہے. آپ نے کتنا عرصہ یہ مراقبہ کیا ہے, یا آپ نے ایک درویش کسی طرح سے زندگی سے کٹ کے زندگی, یعنی دنیا داری سے کٹ کے زندگی گزاری ہے, کچھ چلہ کاٹا ہے, کیا کیا ہے, مجھے کچھ بتائیں. ہم چلے نہیں کاٹے. اچھا, چلہ کاٹنا اور چیز, دنیا داری سے الگ ہو جانا اور چیز ہے. میں دنیا دار ہوں. ٹھیک, ٹھیک ہے, میں عالم دین نہیں ہوں. عالم دین اور چیز میں وہ نہیں ہوں, میں دنیا دار بھی ہوں. ٹھیک ہے, پیر بھی ہوں, رہنمائی کرتا ہوں لوگوں کی, اور فی سبیل اللہ کرتا ہوں, علاج کرتا ہوں. میرا مالک یا اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم دنیا داری, اور میں شروع بچپن سے ہی اسی فیلڈ میں ہوں. بچپن سے؟ کیونکہ ہمارے نانا, میرے دادا جان سادات فیملی, سید فیملی سے ہیں, اور ہماری یہ گدی نشینی ہے, چلتی ہیں. آپ بھی گدی نشین ہیں؟ جی, میں بھی خود گدی نشین ہوں اپنے دادا جی کے. اچھا, گدی والے ہیں آپ؟ جی جی. اچھا اچھا اچھا. ہمارا دربار شریف ہے, آستانہ ہے. یہ جو پیری ہے, جی جی, اسلام کی روح سے, جی جی, اس میں اسلام میں کوئی گنجائش ہے ایسی پیری کی؟ کوئی آپ مجھے اسلامک ورس بتا سکیں, کوئی حدیث بتا سکیں؟ جی جی, میں نے پہلے بولا ہے کہ پیری کو انڈورس کرے. جی جی, میں نے پہلے بولا ہے کہ پیری کا مطلب یہ ہے راہ دکھانے والا, سیدھا راہ دکھانے والا. ٹھیک ہے, لائن پہ لے کے جانے والا, اللہ کی راہ دکھانے والا, وہ ہے چیز. اور ہم صرف یہی عمل کر رہے ہیں. کن لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں آپ؟ جن کو بٹکے ہوئے ہیں, جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں. عاملوں کے پاس جاتے ہیں. عاملوں کے پاس کیوں جاتے ہیں لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ اپنی پریشانیاں, دکھ درد اپنی ختم کروانے کے لیے, مگر وہ غلط ہو جاتے ہیں پھر وہاں. اچھا, عامل لوگ ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں, ہماری ماں بہنیں سے, ان کے پیسوں ضائع کرتے ہیں, ٹائم ضائع کرتے ہیں, ان کے پاس نہیں جانا چاہیے. لوگوں کے دکھ درد اور پریشانی آپ دور کرتے ہیں؟ جی, دیکھیں, دکھ دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم ان کو سیدھے, میں نے پہلے بولا, ان کو سیدھا راہ پہ چلاتے ہیں, ان کو گائیڈ کرتے ہیں. بھائی ایسے نہیں, ایسے کریں آپ کا کام ہو جائے گا. فار ایگزامپل, کس طرح کے ایشوز میں مبتلا لوگ, جی جی, کن مسائل میں مبتلا لوگ آپ کے پاس آتے ہیں؟ جس طرح کوئی بھی, فار ایگزامپل کوئی ایک لڑکی لگا لے جس کا نام شین سے شروع ہوتا ہے, کوئی بھی ہے, کوئی بھی لڑکی ہو جس کا نام شین سے شروع ہوتا ہے, اگر وہ بیمار ہوئی ہے نا,
اس کے اوپر اسیبی اثرات ہی ہیں. کون سے والے؟ اس کے نام کے اوپر. شین سے شازیہ، شازیہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، کوئی بھی شازیہ نام، شین نام جس میں ہوگا نا وہ بیمار ہوگی. شمائلہ، کچھ بھی ہو، شبنم، کچھ بھی ہو بیمار، شمیم بیمار ہوگی، کچھ بھی کہہ لیں. 30+ جانا ہے اس نے بیمار ہو جانا ہے. ویسے ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا یہ نام ہے اس نے بیمار ہونا ہی ہونا ہے. ہونا ہے. اس کے اوپر نام کے اوپر عاشق ہیں اثرات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. لیکن میرا تجربہ، شازیہ نام کے اندر تو شرک کوئی نہیں. آپ کا کیا ہے؟ میرا تجربہ ہو چکا ہے. آپ کا تجربہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے اوپر تو نہیں ہو سکتا. نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا. انتہائی معذرت. اب اس کا مطلب آپ کو ڈس ریسپیکٹ کرنا نہیں ہے سر. سر میں یہ کہہ رہا آپ کچھ بھی دیکھ لیں، 30+ دیکھ لیں، بیمار ہو جائے گی. ابھی آف دی کیمرہ ایک اور نام لے رہے تھے آپ. جی وہ کون سا تھا؟ شازیہ، شمیم، بلقیس بھی کہہ رہے تھے. بلقیس بیماری والا نام ہے. اب دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ وہ نام ہے جو قرآن پاک میں آیا ہے. جی بالکل. ملکہ سبا، ملکہ سبا کی بلقیس، جی تخت بلقیس. آپ کچھ بھی، میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں. وہ نام نہیں، آپ آن کیمرہ کہہ رہے ہیں تو کوئی جی حدیث تھوڑی کہہ رہے ہیں. جی نہیں، آپ کچھ بھی، آپ غلط بھی کہہ سکتے ہو آن کیمرہ. میں سر اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، سر نام رکھنے کا جو طریقہ کار سنت عمل ہے وہ یہ کہ اس نام کے اندر شرک نہ ہو، جی اس کے معنی غلط نہ ہو، جی اس کے معنی میں کوئی برائی نہ ہو. اب آپ شازیہ نام کی ساری لڑکیوں کو کہہ دیں کہ انہیں بیمار ہونا ہی ہونا ہے. آپ کے پاس کون سا ایسا کلیہ ہے سر؟ میں بتاتا ہوں سر. یہ ہے جیسے سحر ہے، بیمار ہوگی. ملائکہ ہے، بیمار ہوگی، 100% بیمار ہوگی. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ناموں سے اوائڈ کرے، نام نہ رکھیں ورنہ اس نے بیمار ہونا. لوگوں کے پاس جائیں گے، قرآن سے ثابت ہے یہ. سر قرآن سے حدیثوں سے ثابت نہیں ہے. تو پھر میں بتاتا ہوں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے پاس جائیں گے نا، کسی نے کہہ دینا ہے کہ اس کے اوپر دوائیاں کھا کے تھک گئے، اس کے اوپر جادو چل گیا. لیکن جادو نہیں چلا کسی کے اوپر بھی، ان ناموں کے اوپر جادو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ویسے ہی بیمار ہو جائے گی. آپ کسی کا بھی ذہن میں لے کے آئیں وہ بیمار ہوگی. نہیں، آپ علم الاعداد کی غالباً بات کر رہے ہیں. نہیں، میں علم الاعداد نمرولوجی کی بات کر رہے ہیں. میں مانتا ہی نہیں ہوں. نہیں، لیکن یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے نا پیر صاحب. سر ثابت نہیں ہے، ویسے ہی میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں، کس کو کوئی بھی کہہ لیں. ارے آپ اس کا کوئی لاجیکل آرگومنٹ دیں نا، کوئی منطقی دلیل دیں کہ یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے. میں نے یہ کہہ رہا جائز نہیں ہے، میں نے یہ نہیں بولا کہ جائز نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے اوپر اثرات آ جاتے ہیں، یہ بیمار ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے تو ایسا نہیں کہا. بالکل نہیں کہا. قرآن پاک نے تو ایسا نہیں کہا. بالکل نہیں کہا. لیکن آپ کیوں کہہ رہے ہیں پھر؟ یہ میرا تجربہ ہے، ایسے ہے. نہیں، آپ کا تجربہ قرآن و حدیث سے اوپر ہو سکتا ہے. اب یہ میں آپ کو تجربہ تو نہیں دکھا سکتا، لیکن یہ ہے ایسا. نہیں، اس کی کوئی منطق ہوتی ہے نا سر، کوئی منطقی دلیل دے نا. یعنی آپ نے شازیہ نام کی لڑکی دیکھی، وہ بڑی پریشان تھی، جی بیچاری کے سر میں درد رہتا ہے. کوئی ایک تو نہیں، آپ نے یہ رول آف تھم بنا لیا کہ شازیہ نام نہیں رکھنا، یہ بیماری ہے. جی ایسا تو نہ کریں حضور، کوئی منطقی دلیل دیں مجھے. سر دلیل نہیں ہے. دیکھو قرآن و حدیث سے میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس میں ہے، قرآن و حدیث سے ایسا ثابت نہیں ہے. لیکن اللہ نے تو ہم تو دیا. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ تو قرآن و حدیث کو ہی مانتے ہیں نا سر. جی واطیع اللہ واطیع الرسول. جی اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. دیکھو سر، کسی پیر کی اطاعت کا بھی نہیں کہا ہوا ہمیں. جی ہے قرآن پاک میں کسی پیر کی اطاعت کرو؟ نہیں ہے. تو پھر جی دیکھیں، میں جس چیز کا کہہ رہا ہوں نا، اگر تو یہ نام کسی نے بھی رکھے ہوئے ہیں نا، آپ خود سوچ لیجیے گا، آپ خود فیصلہ کر لیجیے گا، بیمار ہوں. نہیں پلیز آپ اس کو مزید منفی مت کریں. جی وہ شازیہ نام کی جتنی خواتین دیکھ رہی ہیں، شمائلہ نام کی جتنی دیکھ رہی ہیں، بلقیس جتنی دیکھ رہی ہیں، ہمیں خدا کا واسطہ ہے ان کے ذہنوں میں خلل پیدا مت کریں کہ ان کا نام غلط ہے اس لیے بیمار ہو رہی ہیں. پلیز، ورنہ وہ یہ مایوسی ہے جو آپ پھیلا رہے ہیں. ورنہ وہ بولیں گے ہمارے اوپر جادو چل گیا ہے. یہ کیوں کہہ رہے بولیں گی؟ ہمارے پاس آتی ہیں نا، میں اس لیے ان کو کہہ رہا ہوں کہ اوپر جادو نہیں ہے. آپ کے پاس خواتین آتی ہیں، وہ کہتی ہیں جادو، تو آپ جادو کا توڑ کرتے ہیں؟ ہم جادو کا توڑ کرتے ہیں، لیکن میں ان کو صاف کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر جادو جس کے اوپر نہ ہو، ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو. اچھا پہلے آپ مجھے ذرا یہ بتائیں، میں ذرا آپ کو ایکسپلور تو کر لوں نا کہ آپ کرتے کیا کیا ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. ایک تو آپ نام کہتے ہیں کہ یہ نہ رکھیں، اور کیا کرتے ہیں آپ؟ ہم سے آپ کی کیا کیا خصوصیات ہیں؟ مریضوں کو ٹھیک کرتے ہیں، جس کے اوپر کوئی مرض ہو، بیماری ہو، اس کو دعائے خیر سے اللہ سے دعا کر کے وہ ٹھیک کرتے ہیں. اچھا، میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا پیر صاحب. جی آپ نے کہا کہ آپ بندے کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ فیوچر میں اس پہ کون سی بیماری آئے گی. کوئی جو آئی ہو نا، جو اس کو نہیں پتا ابھی. ہاں، میں نہیں کہہ رہا فیوچر میں کون سی آئے گی. میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے. جیسے میں کچھ آپ کے بارے میں بتاؤں؟ نہیں، میں نے پوچھا آپ سے. میں کیوں پوچھوں آپ سے؟ جی میں دلچسپی نہیں رکھتا سر ٹھیک ہے یہ جاننے میں. ٹھیک ہے. نہیں، میں اگر دلچسپی نہ رکھوں پھر بھی بتا دیں گے آپ؟ نہیں، پھر کیوں بتاؤں گا. ہاں بس ٹھیک ہے. یہاں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ دلچسپی رکھتے ہوں. جی مجھے یہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں اپنے آپ کو نیگیٹو نہیں کرنا چاہتا. میں پریشان ہو کے بیٹھ جاؤں. اللہ تعالیٰ پہ امید ہے مجھے. اللہ کی ذات بڑی مہربان، بڑی کریم ہے، بے شک ماشاء اللہ. وہی جانتا ہے سر. جی فائزہ مرضت فہو یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. بے شک. اتنی سی بات ہے سر. تو میرا تو اعتقاد ہے اس کے اوپر. میں آپ سے نہیں جاننا چاہتا سر. ٹھیک ہے. اس لیے آپ مجھے مت بتائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک، لیکن آپ کیسے مستقبل کے بارے میں بتا سکتا ہے؟
مستقبل کے بارے میں نہیں بتاتے. آپ کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو میں چلا دیتا ہوں. میں نے یہ بولا ہے کہ جس کو کوئی اوپر مرض ہے اس کو نہیں بھی پتا کہ میرے اوپر یہ مرض ہے. جس کو ہو ہم اس کو بتا دیں گے کہ وہ جا کے رپورٹ بھی کروائے گا, وہی مرض نکلے گی. نہیں, آپ نے یہ کہا کہ جی کون سی بیماری لگنی ہے, کون سی بیماری آ سکتی ہے, وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. ہاں, تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا سر, میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کیسے بتا سکتے ہیں. آپ کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین ہے, نہیں, آپ کوئی اینڈوسکوپی والی مشین ہے, پھر آپ مراقبہ کرتے ہیں, مراقبہ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ سارے ہسپتالوں کو نا اپنی ساری الٹرا ساؤنڈ مشینیں ہٹا دینی چاہیے, تو انہوں بڑھا دینا چاہیے ہوتا ہے. سر مراقبہ کر کے بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. حضور فیوچر نہیں بتا سکتے آپ. فیوچر تو نہیں, دیکھیے آپ جب یہ کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. یہ سورہ نمل کی آیت ہے, آیت مبارکہ ہے, اس کا مفہوم ہے کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا, بے شک, اور نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. بے شک, ٹھیک, ایسا ہی ہے. واضح پیغام ہے. کوئی انسان پیر ولی جن عامل غیب نہیں جانتا سر. جی جی, ٹھیک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا ذاتی علم نہیں. بے شک. سورہ اعراف ہے, کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ نقصان کا, مگر جو اللہ چاہے, اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا. یہ سورہ اعراف کے اندر کہہ دیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے. نقطہ یہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کا دعویٰ نہیں کیا ہے تو کوئی اور کیسے کر سکتا ہے سر؟ میں پیر گیلانی کیسے کر سکتا ہے سر؟ غیب کا دعویٰ ہم نہیں کر رہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر میں کون سی بیماری آئے گی میں بتا دیتا ہوں, تو پھر یہ غیب کا دعویٰ ہی تو ہے سر. یہ اور کیا ہے ہوتا یہ ہے, اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں. ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی جنات بھی غیب نہیں جانتے سر. یہ سورہ سبا ہے, سورہ سبا. پھر جب سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ ہم نے نافذ کر دیا تو جنات کو ان کی موت کا پتہ نہ چلا, مگر زمین کے کیڑے نے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا, پھر جب وہ گر پڑے تو جنات پر ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ رہتے. جی, جنات بھی مستقبل یا غیب نہیں جانتے سر. صرف مراقبے سے پتہ چل جاتا ہے, استخارے سے پتہ چل جاتا ہے. ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم بولا ہے استخارہ کیا کرو. استخارہ تو رہنمائی کا ایک طریقہ ہے. جی, استخارہ جائز بات ہے, رہنمائی کا ایک طریقہ ہے. جی, رہنمائی لے لیتے ہیں. استخارہ کیا آپ بیماریوں کا کون سی بیماری آئے گی یہ استخارہ میں پتہ چلتا ہے؟ استخارہ چل جاتا ہے. نہیں, استخارہ میں پتہ چل جاتا ہے. استخارہ کا سنت طریقہ کیا ہے بتائیے؟ دیکھو جی, استخارے کے کچھ, جیسے اگر آپ نے کوئی آیتیں پڑھنی ہیں, فرض کریں اگر آپ آیتیں پڑھتے ہیں سورۃ الناس کی, اس کے اوپر اگر آپ کو مہارت ہو جاتی ہے, ہم استخارہ کرتے ہیں اللہ سے, یا اللہ کے صفات, اللہ کے صفاتی نام کا کرتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز دکھا, میں یہ چیز دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ کا نام پڑھ کے فرض کرو یا اللہ اللہ جلالہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ پڑھتے ہیں, وہ پڑھ کے آپ استخارہ کرتے ہیں, آنکھیں بند کر کے. استخارہ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں, فیصلہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں, فیصلہ اللہ پہ, اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ وہ بہتری کر دے. اللہ رب العزت میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں, تو اس میں اپنی بہتری شامل کر دے ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی ہے نا سر؟ جی, یہ تھوڑی ہے کہ آپ بیماری بتانے لگ جائیں, استخارہ سے کیا ہوگا, مستقبل دیکھنے لگ جائیں. اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے, نام نکال لیں, ایسا تھوڑی ہے. اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کاروبار کرنا ہے, آپ اس میں استخارہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دکھا یہ بہتر ہے میرے لیے کہ نہیں بہتر, اس میں آپ کو اشارہ مل جائے گا. نہیں, جب آپ نے استخارہ کر لیا ہے جی, تو پھر تو ظاہر ہے, پھر تو جو فیصلہ ہے, جی, جو تو آپ کے دل کے اندر بات آ رہی ہے کہ جی یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کے بعد جو آپ ڈیسیژن لے رہے ہیں, پھر آپ کو اس ڈیسیژن کے اوپر اسٹک رہنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ استخارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ بیماری آئے گی تو وہ اللہ تعالیٰ دکھا دے گا کہ آپ تمہیں خدا نخواستہ کینسر ہونے والا ہے, یا آپ کسی کے بارے میں بتا دیں خدا نخواستہ تم اس موذی مرض کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. استخارہ کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے سر. بے شک نہیں ہے, بالکل نہیں ہے سر. پرابلم پتہ کیا ہے؟ دکھائی جاتا ہے. کیا دکھائی دیتا ہے سر؟ استخارے میں آ جاتا ہے. اچھا, کیا دکھتے ہیں؟ جی, جو بھی کس کے بارے دیکھنا ہو, پوچھنا اچھا, ہو. استخارے میں سارا کلرڈ وہ آپ دیکھ لیتے ہیں, سب چلتی پھرتی ہوئی ریلیں آتی ہیں استخارہ میں. ریلیں تو نہیں آتی, لیکن کوئی اس میں کچھ تھوڑا سا اشارہ مل جاتا ہے کہ اس کو یہ مسئلہ ہے, اس کو یہ چیز ہے, اس کو یہ چیز ہے. یہ تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ بیماری کون سی ہے سر. پتہ چل جاتا ہے نا, دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے. کیسے؟ اللہ استخارے میں کہ مستقبل میں یہ بیماری آ رہی ہے, اس کو یہ چیز لگ رہی ہے, ہم بتا دیں یہ بیماری لگنے والی ہے, استخارہ بتا رہا ہے. یار استخارے میں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ کاروبار اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا, استخارے میں پتہ چلتا ہے. استخارہ کی جو دعا ہے جی وہ کیا ہے؟ میں استخارہ کرتا ہوں اللہ سے. نہیں, استخارہ کی دعا ہے نا, کیا ہے استخارہ کی دعا, یاد آپ کو؟ میں زیادہ پڑھتا ہوں سورۃ الناس. سورۃ الناس, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں جی, وہ ہمیں سبھی کو پتہ ہے. جی, میں وہ پڑھ کے استخارہ کرتا ہوں. کسی کو اچھا, میری بات کا برا نہ مانیے گا پیر صاحب, برا نہ مانیے گا. آپ کو 5واں اور 6واں کلمہ آتا ہے؟ جی سر.
سنا سکتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم شیشب کن مرب دے کفر اللہ میں اعوذ بک من الشرک بک شیء وانا علم به تبتوانا وتبرات من الكفر والشرك والكذب والبغاوت والبدعات والنام والفواحش والبهتان والمعاصی کل اسم الواقع لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگلا بھی سنا دیں. پانچواں یہ میں نے چھٹا سنایا. ہاں پانچواں سنا دیں. بسم اللہ الرحمن پنجم مرد پنجم استغفر استغفر اللہ ربی من کل ذنب ظلمت محمد وخضر من پنجم استغفر اللہ ربی من کل ذنب عمدنا وخضر سرنا ولا انت واتوب الیہ من الذنب الذي علم ومن الذنب الذي علم انك انت علام الغیوب وغفار الذنوب وستر الذنوب وغفار الذنوب لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ٹھیک ہے. اب آپ جن حاضر کر سکتے ہیں. اب کریں جن حاضر. جی آپ نے کہا نا خاتون کو آپ نے بلایا, جی وہ نہیں کر سکیں, مجھے ایک موقع دیں. تو اب آپ کے پاس پورا موقع ہے کہ آپ جن, ہم جن نہیں حاضر کرتے, میرے پاس کوئی جنات نہیں ہے. نہیں آپ نے لکھا تھا نا کہ میں نے بولا ہم استخارہ کر کے چیزیں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لائیو بتا سکتے ہیں, کسی کے بارے میں پوچھنا ہم بتا سکتے ہیں. جی جنات نہیں ہے میرے پاس. میں یہ نہیں کہا میرے پاس جن ہے تو میں لائیو کر کے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں جو لوگ عامل پیروں, آپ نے کہا تھا خاتون کو بلایا تھا, ایک موقع مجھے بھی دے. ہاں میں یہی ادھر ہی آ رہا ہوں سر. جیسے لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں, جی ٹھیک ہے, ان کو جا کے یہ کہتے ہیں, وہ جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس اس کام کے لیے آئے ہیں, مگر وہ وہاں غلط ہو جاتے ہیں. اگر وہ کسی پیر کے پاس, کسی بھی عامل کے پاس, کسی بھی اپنی رہنمائی کے لیے جاتے ہیں, اپنا کام کروانے کے لیے جاتے ہیں نا, کبھی نہ بولے جا کے یہ کہ بھئی ہمیں یہ مرض ہے, یہ تکلیف ہے, ہمارا یہ حل کر دیں. اس سے پوچھیں, بتائیں ہمیں کیا مرض ہے, کیا تکلیف. اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ بتائیں. آپ بتا دیتے ہیں, ہم بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہیں سے کنیکٹ کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ذرا میں اعداد و شمار بتا دوں. جی پاکستانی آبادی تقریباً آدھی تو جادو پر یقین رکھتی ہے. صحیح. ایک سروے ہے, سروے کے مطابق دیہی علاقوں میں 50.8%, 50.8%, جبکہ شہری علاقوں میں 45% لوگ جادو پر یقین رکھتے ہیں. خیبر پختونخوا میں سب سے کم 18.5%, جبکہ سندھ میں 55.7% اور پنجاب میں 56.5% میں یہ شرح زیادہ ہے. گلگت بلتستان میں 29.7% شرح نسبتاً کم ہے, جبکہ آزاد کشمیر اور اسلام آباد میں زیادہ تر پائی گئی ہے. اور مرد و خواتین میں کوئی خاص فرق نہیں دیکھا گیا. جینڈر بیلنس ہی, عمر بڑھنے کے ساتھ جادو پر یقین میں مزید اضافہ بھی ہو جاتا ہے, یہ بھی دیکھنا. اور تعلیم بڑھنے سے یہ رجحان کم ہوتا ہے, سوائے سب سے اعلیٰ تعلیمی درجے کے. حیران کن طور پر آمدنی بڑھنے کے ساتھ جادو پر یقین رکھنے والوں کا تناسب بھی بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ نے بھی ایسے ہی دیکھا ہے. پھر منت کے اوپر یقین, پھر پیروں کے اوپر یقین کے اوپر بھی تقریباً ایسے ہی اعداد و شمار دیکھے گئے ہیں. درگاہوں کے اوپر یقین میں بھی تقریباً 52.4% پاکستانی درگاہوں پہ جانے پہ یقین رکھتے ہیں. تعویذ دھاگے والے جو ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے. دیہی علاقوں میں 54.7% تعویذوں پہ یقین رکھتے ہیں. شہری علاقوں میں 48.8% لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں. مردوں میں 54.9% ہیں اور خواتین میں 50.3% ہیں. اور بعض ریسرچ یہ بتاتی ہیں کہ پیروں, سجادہ نشینوں, مذہبی اثر و رسوخ کو سیاسی یا معاشی طاقت میں یہ پیر لوگ, سجادہ نشین جو ہے, تبدیل کر دیتے ہیں اور روحانی علاج کے نام پر لوگوں کی صحت کی جدید خدمات اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور خاص طور پر غریب علاقوں میں کہ آپ ہاسپٹلس میں نہ جائیں, یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی یہ نہ لیں, بس تعویذ دھاگے سے کم ہو جائے گا. ابھی ایسے ہی کرتے ہیں نا, بالکل ابھی ایسے ہی کرتے ہیں. کچھ مقامات پر غیر شرعی رسوم اور بدعات نے اصل تصوف کا دائرہ بدل دیا ہے. سماجی نفسیاتی اثرات اور گروہی رویے بھی عوام کی سوچ کو متاثر کر رہے ہیں. کیس رپورٹ بھی ہے 2025 کی. تھانہ وارث خان کے علاقے میں دم کر کے بیماریاں دور کرنے اور جنات نکالنے کے نام پر خاتون سے نازیبا حرکات کرنے والے جعلی پیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اور پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. راولپنڈی کے تھانہ وارث خان میں خاتون کی مدعیت میں علاج کے نام پر خاتون سے نازیبا حرکات کر کے سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر پیر کے خلاف مقدمہ درج ہوا. درخواست گزار خاتون نے مقدمے میں بتایا کہ مرگی کی مریضہ ہوں, کافی علاج کرایا, ٹھیک نہیں ہوئی, اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر پیر خرم کی ویڈیو دیکھی جو دم درود سے علاج کرتا ہے اور لوگ علاج کے لیے ان کے پاس آتے ہیں. اب جس وقت وہ گئی, ٹائم لیا اور پیر خرم نے 1 لاکھ روپے فیس مانگی, جس پر ماموں کے ساتھ کمیٹی چوک میں پیر کے پاس وہ کہتے ہیں پہنچے. انہوں نے کہا کہ پیر خرم نے ایمرجنسی میں 5,000 روپے لیے اور مجھے کمرے میں لے جا کر دم کرنے لگا. طبیعت خراب دیکھ کر ماموں بھی کمرے میں آ گئے, لیکن پیر خرم نے دم کے بہانے میرے ساتھ نازیبا حرکات شروع کر دی. اب یہ کیس اسٹڈی ہے. ایسی ٹوٹل جو جنسی استحصال کی رپورٹس ہیں نا جی, پہلے 6 ماہ کے اندر 2025 کے 950 جنسی استحصال کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. 7,608 بچوں پر جسمانی تشدد اور جنسی تشدد کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. یہ ساری رپورٹس, خیر اس کے اندر جو ہے نا وہ پائڈ کی رپورٹ بھی, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹل اکنامکس کی رپورٹس بھی یہ بتا رہی ہیں. تو آپ بھی آج یہ کہہ رہے ہیں پیر صاحب کہ جدید علاج معالجے کی سہولتیں چھوڑیں, ایک پھونک ماروں گا کام ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے سر. میں نے بولا ہے کہ جو
इसी तरह के पीरों के पास जाती हैं ना, 2 नंबर आमलों के पास, बाबों के पास ना जाया करें। होता क्या है, उनको थोड़ी सी ये पता होना चाहिए कि हम जिसके पास जा रही हैं उसको वो बताएं ना जाके हमें ये मर्ज़ है, हमें ये तकलीफ़ है, हमें ऊपर या बंदिश है या किसी ने जादू कर दी है या हमारी ये कोई तकलीफ़ें हो रही हैं हमें, उसके पास जाके खुद पूछें। हम ये सोच के आए हैं कि आपके पास इल्म है, उस बाबे के पास, उस पीर के पास, उस आमल के पास जाके बोलें कि हमें ये पता चला है कि आपके पास इल्म है। नहीं, वो जो ऐसे लोग जाते हैं ना जी पीरों आमिलों बाबों के पास, जी वो खुद नफसियाती मरीज होते हैं। जैसे नफसियाती मरीज साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है ना, उसी तरीके से मेरी बात का बुरा ना आप मानिएगा ना देखने वाले माने, कोई ना कोई शर्फ हासिल करने का उनके अंदर कैपेसिटी होती नहीं है, ठीक है ना, पढ़े लिखे लोग होते हैं, रिसर्च बता रही है, ज्यादा देही इलाकों के अंदर भी जाते हैं, पढ़ो लिखों के ऊपर भी मसले बन जाते हैं। हाँ, पढ़ो लिखों के भी मसले बनते हैं, अच्छे एजुकेटेड लोग भी चले जाते हैं, उनके प्रॉब्लम हो जाती है घर में, जादू चल जाता है, लेकिन मैं उनको ये जाते हैं, जादू चल भी जाते हैं। मैं उनको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर फर्ज कर कोई जाता भी है उनके पास तो किन के पास जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी के पास जाएं तो उनको बोले हमें ये पता चला है कि आपके पास इल्म है, अगर आपके पास इल्म है तो बताएं हमें। आपके बारे में देखें, आज से पहले मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता था। जी सर, आपसे हमने कहा चले कांटेक्ट करते हैं। जी, तो एक बच्चे ने आपसे कांटेक्ट किया। जी, उस बच्चे ने, आपने कहा कि आप तो देख के मसला बताते हैं। जी, और फोन पे भी मसला बता देते हैं। फोन पे भी नाम बताएं, हमें तो बता देते हैं। अच्छा, आपको नाम बताएं और आप बताते हैं कि ये इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, वो उसके लिए हमें 1 सेकंड का 1 मिनट का इस्तिखारा करना होता है, फिर हम बता देते हैं। 1 मिनट में आप बता देंगे? बता देते हैं। वो बच्चे गए आपके पास। जी, वो मेरे पास आए हुए हैं यहाँ पे, आप कहते हैं तो मैं उनको बुला लेता हूँ। जी, बुलाएं जरा वो बच्चे जो गए थे पीर साहब के पास, उन्होंने भी आपको कुछ बताया था, ठीक है, उनका क्या तजुर्बा रहा है जरा ये देखिए। ये बच्चे आए थे आपके पास? जी, आए नहीं, इधर आए बेटा, इधर आए। जी, माइक दें इनको, बच्चों को, दोनों को। जी, ठीक है, इन दोनों बच्चों को माइक दें, इधर ही दें, यहीं पे दें, इधर ही। आप बताएं कि आपकी पीर साहब के साथ इंटरेक्शन कैसी रही थी? जी, पीर साहब ने तो ये कहा था कि मैं देख के मसला बता दूंगा, लेकिन जिन्होंने मैसेज है इनके कोऑर्डिनेटर ये थे, उन्होंने कहा था पहले मसला बताएं फिर आइएगा। जी, अच्छा, और फिर मसला आपने बताया? मसला बताया इन्होंने। वो मसला आपने बताया? जी, मसला मैंने बताया। पीर साहब ने नहीं बताया? पीर साहब ने नहीं। मेरी इनसे बात भी नहीं हुई थी, ये पूछे, मेरी इनसे बात भी नहीं हुई। नहीं, तो जब आपका जो नंबर दिया गया है, जी, वो आपके किसी कोऑर्डिनेटर का ही होगा ना? चले, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मेरी तो बात नहीं हुई, लेकिन ये तो आपके सामने हाँ, थे। इनकी बात हुई थी। आपने इनसे भी मसला पूछा ना? हाँ, इनसे भी। नहीं, अच्छा, आपका इंटरेक्शन अब उनसे पूछे। जी, बताइए। जी, मैंने अपना नाम वगैरह तो गलत बताया था। देखिए, नाम ही ये गलत बताया जाए, ठीक, उस पर क्या करना। सुने। लेकिन इन्होंने कहा कि आपके पाँव बंधे हुए हैं। नहीं, इससे पहले जब इन्होंने आपसे पूछा था कि आप मसला बताएं, आपने बताया या उन्होंने बताया? मैंने खुद बताया मसला अपना कि मैं काम क्या करता हूँ, तो फिर आपने बताया कि आप जो है आपके पाँव बंधे हुए हैं, या जो सारी बात हुई। मैंने इनसे नाम पूछा, इनके वाला का नाम पूछा, और ये पूछा आप अगर शादीशुदा हैं तो बच्चे कितने हैं ये बता दें, आप काम क्या करते हैं, ये 4 सवाल मैं करता हूँ, सब सही, ठीक है। और आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं, कौन सा इलाका आपका, वो बता दें। या कोई मुझे फ़ोन पे बोले तो मैं पूछता हूँ कहाँ से बोल रहे हैं, ये बता दें। बस ये सवाल करता हूँ। जो चीज़ बंदा गलत बता रहा है, चीज़ ही गलत बता रहा है, फिर उसको हम क्या करें? नहीं, लेकिन वो आपको मसला भी तो बता रहा है अपना। नहीं, उसने नहीं बताया। जो मैंने वॉइस नोट्स में सुना है, इनका जो मसला, मुझे जो वॉइस नोट्स आए, इनका था गालिबन, या इनका था? इनकी तो मेरे से बात ही नहीं हुई ना। हाँ, उसमें वो बताना आए शुरू, लेकिन मेरे से आपकी बात नहीं हुई थी फोन पे। बताया तो था मसला। जी, बताया था आके, फेस टू फेस मैंने आपको मसला बताया था। जी, वो मसला अब बता दें आप मसला। मसला तो ये मैंने इनको बताया था कि मेरे 7 साल से मैं कारोबार कर रहा हूँ, 2-3 दफ़ा इन्वेस्टमेंट की है, उसके बाद भी मैं मतलब दोबारा 0 से माइनस पे आ जाता हूँ, ये मसला बताया था। तो फिर ये मैंने बताया था। क्या बताया? पीर साहब ने बताया था कि वो कस्तूरी मिलेगी, वो 1 ग्राम लेके तो आपने आ जाना। 1 ग्राम कस्तूरी, वो भी इन्होंने बोला कि नेपाल की। मैं लेके तो गया कि इनके नेपाल पास की कस्तूरी, नेपाल की कस्तूरी 1 ग्राम, ठीक, मैं लेके गया। फिर इन्होंने कहा कि ये चाइना की कस्तूरी है, इसके ऊपर तो नहीं होगा। इनसे बोले वो करना क्या था? नेपाल की पहले मुझे ये जरा 1 बाय 1 चलते हैं ना। नेपाल की 1 ग्राम की कस्तूरी। पीर साहब, ये क्या होती है? ये वैसे हिरन से निकलती है, थोड़ी सी, ठीक है, निकलती है। इनसे बोला था आपने लेके आना, वापस भी आपने ले जाने, हमने रखनी भी नहीं। 1 ग्राम नेपाल की, ये कोई खास मतलब कोई इक्वेशन है, तनासुब है कि 1 ग्राम नेपाल की कस्तूरी? आधा ग्राम, फिर मैंने बोला था आप आधा ग्राम ले आइएगा। पहले आपने 1 ग्राम बोला कॉल पे, मेरे पास वॉइस मैसेज होंगे। मेरे नहीं थे, दूसरे के थे, ठीक है। आपके कहने पे तो वो बात हुई, लेकिन आपके कहने पे वो 1 ग्राम मंगवा रहा होगा ना। इनको आपने खुसूसी रायत कर दी कि तुम आधा ग्राम ले आते। आधा ग्राम ले, हम काम कर देते हैं आपका। 1 ग्राम आपने आनी है, वापस भी कहाँ से मिलती है सर?
किसी भी मैंने बोला पंसारी की दुकान से किसी भी। 1 ग्राम नेपाल की कस्तूरी कितने की मिलती है बच्चे? वो जो मैंने रेट पता किया था, मुझे रेट मिला था उसका 27,000 रुपये, गुजरांवाला से भी नारोवाल से भी 27,000 रुपए। जी लेकिन इनके जो जिसके 13,500 रुपए होते हैं। जी जी, लेकिन जब इन्होंने जो रेट बताया था, इन्होंने कहा था जी 11,000 रुपये की मिलेगी। 11,000 रुपए जी जी। आपसे भी मिल जाती है? नहीं हमारे पास होती, मैंने बताया, लेकिन मार्केट से ही लेनी थी ना उसने, जी, बच्चे कहीं ने, से भी तो लेनी उसने थी। कहा कि ये 27,000 रुपए की 1 ग्राम नेपाल की कस्तूरी है। जी जी, हमने कहा था वो नहीं लानी। नहीं, आपने कहा लेके आनी है ना सर 27,000 वाली बोला था। कितने वाली? वो तो मार्केट से आपने ये नहीं मुझे बताया कि 11,000 वाली लेकर आनी है। अब 11 वाली में 27 वाली में फर्क भी आप बताएंगे फिर, जी जी, जो या फिर जो क्योंकि मैं वो तो लेके जो आया था, लेके गए जी जी, वो तो शायद चाइना की- 2,500 वाली हो, वो आपने कहा चाइना की है। चाइना की जी है। जी। मैंने इसीलिए बोला वो सही नहीं होगी, इसलिए मैंने बताया था उनको कि कौन सी ऐसी होगी। इसको मैंने कलर भी बताया, चीज़ बताई, इस तरह की होगी ये सब वो। बात ये है। जी जी ये तो जो भी बेचारे करते हैं, जी जी, ठीक है, और माहाना आमदनी शायद उनकी 27,000 हो, मैं ऐसे ही कह रहा सही, हूँ। जी जी। अब आप सबसे पहले तो फोन के ऊपर जो वो बता रहे हैं आप जी, जी। उसको दुरुस्त समझे बैठे कि यही मसला है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ जी, जी। ਪੈਰ ਵੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, जी कंधे भी ਤੁਸੀਂ नेपाल हैं जी, कंधे भी वजनी रहते कंधे हैं। भी वजनी है इनके। जी जी, नेपाल की कस्तूरी पे 27,000 भी आपने लगवा दिया, उसके बाद बेचारे तेल फूंक के आप तक पहुंचे, तो तुसी क्या चाइना दिए? यानी एक तरफ आप ये कह रहे हैं जी, कि जी। फी सबीलिल्लाह आप इलाज करते हैं, दूसरी तरफ आपने 27,000 ऐसे ही लगवा दिया आपने। 27 है भी नहीं था, चलो जी 13,500 रुपए थे, 11,000 की वो आनी 11,000 थे। लेकिन इनसे बोला कि भाई आपने वो नहीं लानी, आप 5-6 हज़ार वाली ले आए। 5-6 हजार भी हजार होते हैं सर, जी 5-6 हजार। सर जिसके साथ ये मसले है ना, 5-6 हज़ार वो जो अफोर्ड कर सकता है उनको बोलते हैं कि वो ले आएँ, वापस भी ले जाएँ, इस्तेमाल करें जाके। हमने इनको ये नहीं बोला कि हमें पैसे भी दें। इनसे पूछे मुझे 500 रुपया दे रहे थे, 500 दे रहे थे ना, जी जी। तो मैं 1000 बार मैंने मना किया, नहीं लेना हमने, फिर ले लिया था। फिर ले लिया था। बहुत जोर लगा रहे थे ये, पूछो कितना का जोर लगाया, भाई हमने देख ही जाना, देख ही जाना। मैंने उनको भी वापस किया था, इनको भी वापस कर दिया, भाई आप ही ले जाओ, वो नहीं ले रहे। मैंने फिर इनको वापस किया था, भाई आप ले जाएं, मेरी तरफ से पेट्रोल डलवा लें जाके। फिर ले हमने लिया नहीं था लेना। वापस या नहीं, हम ताकि पता चले ना हमें। उनसे पूछे कितना के मैंने जोर लगाया था, मैंने नहीं लेना है। वो जोर तब तक लगाया था जब तक हाथों में मोबाइल थे, जैसे ही मोबाइल पॉकेट में चले गए तो नहीं भाई हमें तो पता ही नहीं था। मैडम हम बात कर लें पहले पीर साहब से, हम पीर साहब से बात कर लें पहले, अगर आपकी इजाजत हो तो हम पीर साहब से गुफ्तगू कर लें, फिर आपको प्लीज मौका देंगे। पीर साहब माशाल्लाह हमारे इलाके से ही हैं, उन्होंने कल हमें बताया था। जी जी, ये नारोवाल अलीपुर सईदा के करीब से ही हैं। जी जी, ठीक, तो वहां पे आपने क्या लेकिन हालात? मुझे ये नहीं पता कि वहाँ से गुजरांवाले कैसे, फिर वो किसी एक ऐसे गांव में डकी, कोई इस तरह से इनका जी जी। डकी गेट उसके गांव में कैसे, अपने इलाके में ये काम क्यों नहीं? भाई मैंने पहले बोला मेरे ससुराल वाले हैं, वो कल भी बोला था मेरे ससुराल अच्छा, वाले अच्छा, हैं। वो मेरे लेकिन वो ससुराल मैंने वाले आपके गांव से भी पूछा था, वो कह रहे थे इधर रेंट पे आके रह रहे हैं, इनका अपना नहीं है ये सारा कुछ हैं। इधर। नहीं वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सारी जगह मेरी है। वो भाई वो नेम प्लेट लगी थी, नंबर प्लेट तो लगी हुई थी, लेकिन हाँ, जो सारी मैंने अहले लगी है। इलाका से पूछा था ना, उन्होंने कहा था कि हमें नहीं पता ये किधर से आए हुए हैं शाह साहब वैसे। सही, वो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जगह। अच्छा पीर साहब, जी जी, ये आपके पास गए क्योंकि हम आपको जानते नहीं थे, ठीक है, तो जाहिर है हमने आपको जानना तो था, ठीक है। वेयर अबाउट्स भी, हालात वाकयात और जी, ये जी। सब। ये नेपाल की कस्तूरी की समझ मुझे नहीं आई कि क्या है। सर वो होता है अक्सर ये है कि जिसके ऊपर कोई ऐसा मसला हो, जी, कोई बीमारी, कोई बंदिश, रुकावट, कोई ऐसे असरात, उसको फिर जलाते हैं। ठीक है, किसी काम में ला के उसको जलाते हैं, फिर हम या उसको बोलते थे अपने घर जाके जलाओ, इसको ख़त्म करो। अच्छा वो रुकावटें सारी नेपाल की कस्तूरी में डाल देते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं, मैंने भी कल पढ़ाई की थी सूरत नास की ही। ठीक है, वो इनके फिर उस सामने भी। कस्तूरी में चला गया सब। कस्तूरी में नहीं चले गया सर, एक तरीका होता है जलाने का। जैसे कोई किसी को नक्श देता है, ये लगा के तो जला लो, इसको जलाओ। कोई सदका करता है कि ऐसे ये करके कहीं चीज़ों को कहीं से जला ले। आपने कोई इस पे कोई डिग्री ली है? किस पे? ये रूहानियत पे? हाँ जी, कस्तूरी वगैरह जलाने पे। नहीं, डिग्री नहीं होती सर, एक तरीक़ेकार होता है हर एक का। नहीं नहीं, ये किस कहीं से तो सीखा होगा ना आपने? जी जी, मैंने पहले बताया था कि मेरे दादा जान, मेरे नाना जान, वो भी यही करते थे? यही करते थे। जी जी, हमारा दरबार शरीफ है, हमारा आस्थाना है। किस जगह पे आपका आस्थाना? गुजरांवाला। गुजरांवाला में ही आपका जी आस्थाना है। आस्थाना है, जी। और दरबार भी वही है? नहीं, दरबार हमारा है नारोवाल। नारोवाल में आपका जी जी, दादा जान और नाना जान का जी, जी। दरबार है। ठीक, तो आपका रोजगार क्या है सर, सिलसिला रोजगार? मेरा बिजनेस है, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अच्छा जी, जी। आप माशाल्लाह प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी डीलर हैं या डेवलपर हैं? नहीं, प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ। आप इन्वेस्टर हैं? जी जी, कितनी इन्वेस्टमेंट है आपके पास अगर मैं जान सकूँ? बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, थोड़ी बहुत हो आज़म ज़्यादा फजली ऐसे रब्बी नहीं। हैं। जी जी, तो कैसे, मतलब ये कैसे सब सिलसिला का कैसे कमाते हैं आप? सोर्स ऑफ इनकम मैं जानना चाह रहा हूँ। सर वो मेरा प्रॉपर्टी का काम है ना।
नहीं, कहीं से तो इब्तदा हुई होगी। आप वालिद साहब से ही पहले शुरू से, हमारे वालिद साहब भी प्रॉपर्टी का काम करते थे। सही सही। जी जी, वो लाहौर के रहने वाले थे, प्रॉपर्टी का काम शुरू से ही वो करते हैं, हमारी जायदाद ज़मीनें वगैरह ये वो, तो पैसे वहीं से आते हैं। जी जी। ठीक। और पैरेलल आप फिर ये पीरी मुरीदी वाला, कितने लोग आपके हाथ पे बैठते हैं सर? जी नहीं सर, मैं बैत नहीं करता। नहीं नहीं, आपके हाथ पे लोग बैत करते हैं? नहीं, मेरे दादा जन के मुरीद हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक परमानेंट मैंने किसी एक को भी बैत नहीं किया। ठीक। अच्छा, अभी मैं अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा कि मैं खुद बैत करना शुरू, अभी तो मैं सीख रहा हूँ ज़्यादा इल्म। ठीक है। अच्छा पीर साहब, बात यह है ना कि जो रूहानियत है, आपका ताल्लुक रूहानियत से है, जैसे आपने फरमाया, तो रूहानियत की तो कोई विरासत नहीं होती सर? होती है। नहीं, रूहानियत की मेहनत करें। नहीं नहीं नहीं, मेहनत करें। मैं ये कह रहा हूँ, ये ज़रूरी तो नहीं है कि रूहानियत की आगे विरासत चले। हाँ, कि जिसके फर्ज कर मेरे पास रूहानियत, अगर आपके दादा जो हैं वो रूहानी थे तो पता चले कि पोता भी रूहानी है। ऐसा नहीं है। आप हैं तो फिर आगे से आपकी जो आने वाले लोग हैं वो भी, ऐसा नहीं होता ना? नहीं नहीं, विरासत तो नहीं होती। मेहनत करनी है तो फिर गद्दी सिस्टम तो यही है ना सर? जी। ये तो विरसे में मिली हुई है गद्दी आपको, जिस गद्दी पे आप बैठे। लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अभी तक अपने कोई मुरीद नहीं बनाए। काफ़ी लोग आते हैं। नहीं, लेकिन आपका बैकग्राउंड या आपका तारुफ तो वही है ना जिसको आप कैरी कर रहे हैं। जी। ठीक। तो फिर गद्दी कैसी? गद्दी सिस्टम तो खत्म हो जाता है फिर, अगर विरासत को नहीं मानते आप, रूहानियत की विरासत, तो गद्दी सिस्टम तो वैसे ही कोलैप्स कर जाता है। विरासत को तो मानता हूँ, हमारे मुरीद हैं, हमारे चलते आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी तक किसी को बैत नहीं करना चाह रहा, ना अभी तक किया किसी को, एक को भी नहीं किया। मैं कहता हूँ अभी मैं उस लेवल पे पहुँचूँ, स्टेज पे पहुँचूँ कि ज़्यादा इल्म आए मेरे पास, तो फिर मैं देखूंगा कि अब मैं किसी को बैत कर सकता हूँ। नहीं, लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं और इस यकीन, इस तयक्कुन के साथ लोगों को कर रहे हैं, जी, नोइंग कि आपके पास कोई इल्म नहीं है, जी, व्हाट डज इट मीन? कि फिर तो लोगों के लिए गुमराह कुन नहीं है पीर साहब ये? नहीं सर, हमें यकीन है, जो इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ वही है जो मर्ज़ है, जिसके लिए हम दुआएं खैर करें और अल्लाह कबूल करे, वो ठीक हो। इसके अलावा मैं किसी को नहीं बुलाता। कोई कहता है ना हमें लव मैरिज करवा दे, शादी करवा दे, तलाक करवा दे, लड़ाई झगड़े, हम वो काम करते ही नहीं है शुरू से, तो हम होता ही नहीं है। अभी मुझे कल भी मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि भाई हमारा ये काम है, ये करवा दें, ऐसे। मैं कहता ना भाई, कहते पैसे मुंह मांगे बताएं, हम कहते हम काम ही नहीं करते, होता ही नहीं है। आपकी जो स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी खुसूसियत, वो क्या क्या है? मतलब लव मैरिजेस वगैरह को नहीं, वो कहते हैं ना कोई तावीज़ और रद्द बला का, मोहब्बत मेरे पीछे पड़ गई है, तो वो तावीज़ तो आप रद्द बला का तावीज़ नहीं देते। जी। किन किन अमराज की स्पेशलिटी है आपके पास? सिर्फ जिसके ऊपर कोई मर्ज है, तकलीफ है, कोई बीमार है, तो उसके लिए दवाई खैर करते हैं बस। ठीक। मेरा ख्याल है कि मुझे हाउस ओपन, मैंने बहुत सारे लंबे लंबे पॉडकास्ट भी किए हैं। जी सर। ठीक है, मेरा ख्याल है ये शॉर्टेस्ट पॉडकास्ट है जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ बावजूद। जी। ठीक। आई वुड रादर ओपन दिस हाउस फॉर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस, कि ये आपसे कुछ सवाल करना चाहें। जी बिल्कुल। कोई इस्तिखारा कराना चाहते हैं, कोई और अपनी वरीज को, प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहते हैं, तो हाउस इज ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुसब है और मैं यहीं चुंगी अमर सुदू के पास आशियाना स्कीम है, उस पर रहता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी कहा कि मैं इस्तिखारे से पता लगा लेता हूँ कौन सी बीमारी है, तो मुझे एक बीमारी है, तो नाम बेशक लिख लें जो चाहिए आपको, तो आप बता दें। जी। मुसब भाई, आपकी शादी हुई है कि नहीं? जी मेरी शादी हुई है। बच्चे कितने हैं? एक बेटा है। माशाल्लाह, ठीक है। और किसी ने पूछना है या और कोई? मैं पहले आपका कर लें, पहले इनका कर लें, उसके बाद लग जाए बताना। मैं नाम कितने लोगों के नाम दे दें आपको? जो पूछना चाहते हैं मुझे क्या, 3 कर लें, 3 अभी कर लें। जी आप, और कोई अगर करना चाहता है तो जी उनको भी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल रज़ाक है। मेरा इस्तिखारा करके बताएं, सवाल बाद में करूँगा आपसे। जी ठीक है। आपके सर बच्चे कितने हैं? अनमैरिड हूँ। अच्छा, अनमैरिड, सिंगल। ठीक है। कोई देता ही नहीं लड़की। चलिए, अल्लाह खैर। मसला भी बता दिया है, अभी आप कह रहे थे मसला नहीं बताना, मसला भी बता दिया है। तीसरा एक और। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महबूब जिलानी है। जी इंशाल्लाह। और 2 बच्चे हैं। जी। बेटियां हैं, तो मुझे बताएं कि मेरे साथ क्या मसला है। जी चलें, ये 2 मिनट टाइम दे। नहीं, इनसे भी पूछ लें। अच्छा, पूछें, बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ मुबशिर अली है। ठीक है, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। आपके बच्चे कितने सर? मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है सर। यहाँ तक कर लें पहले, यहाँ तक जैसे कर। अच्छा, ये कितने लोग हो गए सर आपके पास? 4 लोग। 4 लोगों का इस्तिखारा आप करने जा रहे हैं? जी। और कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा आपको? विदिन 2 मिनट। 2 मिनट में आप 4 लोगों का इस्तिखारा ले सर। 6:03 हुए हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुझे उठना पड़ेगा। जी प्लीज आप टेक योर टाइम सर। आप मैं बता दूं, जरा ऑडियंस को बता दूं कि आपकी एहलिया आई हुई है। जी। और आपके 3 साहबजादे आए हुए हैं। जी। हम मुशावरत, आप मुशावरत से ये काम 2 मिनट के अंदर अंजाम देंगे। ठीक सर, प्लीज।
نہیں جی، پیر صاحب مشاورت کر رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. پیر صاحب 6:09 ہو گئے، یعنی تقریباً 6 منٹ میں آپ نے یہ کام سر انجام دے دیا ہے. 6:03 پہ آپ گئے اور 9 منٹ پہ آ گئے ہیں. 6 منٹ میں 4 لوگوں کا استخارہ، اس کے نتائج آپ کے پاس ہیں. تو لیجیے پیر صاحب ہیں جی اور استخارے کے نتائج ہیں. پہلے محمد موصف صاحب سے شروع کر لیتے ہیں. پہلے میں محبوب صاحب سے شروع کروں گا. محبوب صاحب سے. جی ہمارے بھی محبوب ہیں جی. اچھا سر، مسئلہ یہ ہے کہ محبوب جیلانی صاحب کے اوپر پہلے ان کو خوشبو لگانا، تیار شیار ہونا بڑا اچھا لگتا ہے. میں خوشبو لگا کے تیار شیار ہو کے ویل سیٹ رہوں، کچھ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پہلے ان کا کام بھی کافی اچھا تھا، کام بھی کافی بہتر تھا، اچھا تھا. نہیں اب یہ کوئی بیماری ہوگی ان کو کہ اب خوشبو نہیں لگاتے؟ نہیں نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے؟ ان کو اس وجہ سے نظر بد و حسد میں آئیے. یہ حسد کرتے ہیں؟ یہ نہیں کرتے، ان کے اوپر حسد ہے، نظر بد ہے، اس کا شکار ہیں. پہلے ان کا کام بہتر تھا، اب کام ان کا کم ہوتا جا رہا ہے. پہلے کی نسبت کام کم ہوتا جا رہا ہے. سمجھ لیجیے برکت نہیں رہتی. یہ بیماری ہے ان کو؟ بیماری نہیں ہے سر. ہاں جی، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ان کا مسئلہ ہے، ان کے اوپر بے برکتی ہے. پہلے ان کو تیار شیار ہونا، خوشبو لگانا زیادہ بہتر تھا، اس وجہ سے لوگ ان سے حسد کرتے ہیں. یار بڑا اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے یہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر میں بولوں ان کے اوپر جادو ہے تو جادو نہیں ہے. ٹھیک ہے، جادو نہیں ہے، جادو وغیرہ نہیں ہے، صرف نظر بد اور حسد کی وجہ سے ہے ان کے اوپر. یہ ہو گیا سر. اب محبوب صاحب سے سن لیں. ٹھیک ہے. اور ہاں جی. اور دوسری بات، یہ ہر کسی سے نا برا بنے گا، چاہے جتنا بھی اچھا بننے کی کوشش کرنا، لوگوں نے ان کو برا ہی سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ میرا خیال ہے سب کا مسئلہ ہے. نہیں سب کا نہیں ہے، سب کا نہیں ہے. یہ میں نے باقیوں کا نہیں بتانا. اچھا ٹھیک. ایسا نہیں ہے. ماشاء اللہ آپ کی عزت میں ترقی ہوتی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کے ساتھ مسئلے ہیں نظر بد اور حسد کی وجہ سے. اب محبوب صاحب کو سنیں سر. اچھا جی محبوب صاحب، جو کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. بالکل ایسے ہی ہوگا. نام والا مسئلہ ہوا، جو بھی آپ کا ہے ایگزیکٹلی وہی بتائیے گا پیر صاحب کو. پیر صاحب نے جو پہلی بات کہی ہے نا، وہ اپوزٹ بتا دی ہے کہ میں ہاں خوشبو لگانا، یہ تیار ہونا. پہلے تو میں بالکل لاپرواہ تھا. اب مجھے ہوتا ہے کہ میں مطلب ہے زیادہ، میرے ابھی بھی کپڑے جو بنے ہوئے گرمیوں کے سردیوں کے وہ 3 دن چارجر بغیر استعمال کیے رکھیں گے. اچھا. اب میں اپنا خیال رکھتا ہوں، پہلے نہیں رکھتا تھا. تو پیر صاحب اب تو وہ خیال رکھنے لگے ہیں. جی. پہلے وہ نہاتے ہی 4 دن. نہیں نہانے کی بات نہیں، کیونکہ آپ ہمارے محبوب ہیں اس لیے میں یہ مارجن لے رہا ہوں. تو پہلے تو خوشبو نہیں لگاتے تھے، اب لگایا کرتے ہیں. تو کام تو غلط ہو گئے. کیا ہوا؟ حساب کتاب خراب ہو گیا؟ حساب تو خراب نہیں ہوا تو، لیکن کس کے ساتھ ہو جاتا ہے ایسا. اگلے میں آئیں گے. حافظ مبشر صاحب کون تھے؟ حافظ مبشر صاحب. جی سر، جو حافظ مبشر صاحب ہے نا، اب آپ نے یہ کہنا کہ ہر کے ساتھ یہ کامن ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس کے اوپر جو چیز ہوتی ہے، ان کا میں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو زیادہ غصہ آتا ہے، ان کو زیادہ چیز ہے، وہ ان کے اوپر ہے. ان کو ٹھیک ہے، ان کا سر بھی درد کرتا ہے، ان کو غصہ بھی آتا ہے، اور ان کی کمائی میں برکت بھی نہیں رہے گی. وہی جو محبوب صاحب والا معاملہ ہے. جی ٹھیک ہے. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہر کسی سے تھوڑا سا الگ ہوتے جائیں گے، دور ہوتے جائیں گے. آپ مستقبل بتا رہے ہیں ان کا؟ مستقبل بتا رہا ہوں. اثرات ہی ایسے ہیں جو ان کو لے جائیں گے، جو ان کو یہ تو دور کریں گے. کنارہ کشی اختیار کر رہیں گے. آج ہی سر پیٹ کے رہ جائیں گے کہ میں تو گیا. سر میں تو یہی کیوں آپ ایسی بات بتا رہے ہیں جیسے وہ مایوس ہو جائیں؟ نہیں مایوس نہ ہو، اپنا حل کروائیں، دعائیں خیر کریں. دور ہوتے چلے جائیں گے زندگی سے. نہیں دعائیں حل کرائیں نا، اس کا حل بتاتا ہوں. یہ بھی نیپالی کستوری لے کے آئے 27,000 روپے کی 1 گرام. ہاں جی. سر میں درد رہتی ہے آپ کی؟ سر رہتی تو نہیں، لیکن باتوں سے لگ رہا ہے کہ اب سے شروع ہو جائے گی. نہیں لیکن میرا سب سے پہلے پیر صاحب ہی گیلانی صاحب کہہ لیں، پیر صاحب کہہ لیں، شاہ جی کہہ لیتے ہیں، یوسف صاحب نہ کہیں. شاہ صاحب میرا تو پہلا یہ سوال ہے آپ سے کہ آپ نے کہا استخارہ. استخارہ کوئی مشاورت سے تو ہوتا نہیں ہے. یہ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ جو آپ مشاورت سے. میں اس کا جواب کر رہے ہیں. بات پوری کر لیں پلیز. پوری بات ہوگی پوری آپ کی؟ نہیں یہی سوال ہے نا آپ کا؟ یہ سوال ہے پہلا. اب بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بولا تھا میں بھی استخارہ کرتا ہوں، میرے بچے بھی استخارہ کرتے ہیں. نہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ استخارہ جو ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ استخارے کا سنت عمل کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اور استخارے کی مسنون دعا بھی ہے. وہ آپ نے نہیں بتائی. یہ مشاورت سے کون سا استخارہ ہوتا ہے کہ گھر کے تمام افراد مل کے 2 منٹ میں استخارہ کر کے آیا میں، بس تو بیٹھو میں آیا. یہ کون سا استخارہ ہے؟
میں نے آپ کو پہلے بولا کہ ہم استخارہ کرتے ہیں اور ہمارا طریقہ یہی ہے. آپ استخارہ کرتے ہیں جی لیکن یہ کون سا طریقہ استخارے کا ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں؟ لیکن سر ہمارا تو ہے نہیں، یہ آپ کی جدت ہے اس کے اندر استخارے میں، یا آپ ہی کا متعارف کردہ ہے؟ نہیں، متعارف کی ضرورت نہیں ہے سر. ہمارا سب کا ایسے ہی ہم کرتے ہیں. سب سے کیا مراد ہے؟ میں اور میرے بچے، آپ اور آپ کے بچے مل کے کرتے ہیں. استخارہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا نظر آیا. استخارہ نہ پہلے سنا نہ دیکھا، آج ہم فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ استخارے میں جدت لے کے آئے آپ. سر ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. نہیں، لیکن ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. جو سنت عمل ہے استخارے کا وہ تو ایسا نہیں ہے جی جیسا آپ کا ہے. آپ نے پھر مراقبہ کہا تھا، یہ تو مراقبہ بھی نہیں ہے، میڈیٹیشن بھی نہیں ہے. سر دیکھیں، ہم نے ادھر استخارہ کی، آنکھیں بند کر جو چیز نظر آئی نا ہم نے وہ دیکھا. پھر میں نے بچوں سے پوچھا بھی آپ کو کیا نظر آیا. نہیں، آپ کی کوئی تھرڈ آئی اوپن ہے؟ مطلب سب اگر تھرڈ آئی اوپن ہونا پھر کھلی آنکھوں سے دیکھیں. آپ آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے تھے. من کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں؟ جی من کی آنکھ کھلی ہوئی ہے آپ سب کی. ماشاء اللہ، یہ استخارہ ہے. جی خیر، لیٹ دی پبلک ڈیسائیڈ کہ وہ کیا سمجھتا ہے. آئیے مائک آگے. جی سر، کوئی سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی سر، سوال ہے. پھر جلدی سے. یہی تو پوچھ رہے تھے. میرا ایک اور سوال تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ انسان کی اگلی زندگی کا بھی آپ بتاتے ہیں. فیوچر بتاتے ہیں آپ. میں نے بولا بتاتا ہوں. ابھی تو آپ نے کہا کہ یہ آگے زندگی سے کٹتے جائیں گے، یہ فیوچر ہی بتا رہے ہیں. فیوچر نہیں بولا میں نے، یہ نہیں بولا کہیں بھی کہ میں فیوچر بتاتا ہوں. فیوچر کا نہیں بتاتا. میں نے بولا تھا جو بیماری کے متعلق یہ بات ہو رہی تھی کہ مستقبل میں کون سی بیماری لگے گی، جو لگ رہی ہو بندے کو نہ پتا ہو ہم بتا دیتے ہیں. نہیں، جیسے آپ نے کہا آنے والے دنوں میں یہ کٹ جائیں گے. جی تو یہ فیوچر ہی ہے. چلے آپ فیوچر سمجھ تو لیں. یہ مستقبل ہی ہے نا حضرت. سر مستقبل یہی ہوتا ہے نا کہ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے. انسان کا تو پتہ ہی نہیں ہے یا کٹ جائیں گے یا کنارہ کٹ جائیں گے یا مر جائیں گے. انسان کا تو سانس کا نہیں پتا. ہمیں مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے اس دروازے سے باہر نکلنا بھی ہے کہ نہیں نکلنا. یہ تو میرے رب بھی جانتا ہے. اس کے سوا کوئی بھی نہیں جان سکتا. آپ بھی نہیں جان سکتے. میں بھی ایک حافظ قرآن ہوں. قرآن میرے سینے میں بھی ہے، سب کے سینے میں ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ آپ انسان کی اگلی زندگی کے بارے میں بتا سکتی ہیں یا بیماری کے بارے میں. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ بیماری کیا ہے. 4 لوگوں کا استخارہ ہوا تھا، 2 ہو گئے، اب آگے دیں بھائی. ہاں نام بتائیں. جی پیر صاحب. مبشر صاحب کی بتایا، جیلانی صاحب کا بھی. جی محبوب صاحب کا بتایا آپ نے، جیلانی صاحب کا، اور مبشر صاحب کا بتایا آپ نے. جو مصعب بھائی، مصعب صاحب، اب میں ان کو یہ بتاتا ہوں بات وہی. پھر آگے جو وجہ جو اثرات آتے ہیں نا جی، سب کے اوپر تھوڑے تھوڑے کوئی نہ کوئی مسئلے باڈی کے اوپر بننا شروع ہوتے ہیں. سب کے ساتھ ہی ایسا مسئلہ اچھا، ان کی جو بیماری ہے نا، ان کی بیماری، اس کے بارے میں انہوں نے مجھے بتا دیا ہے پہلے سے کہ کون سی بیماری ہے. صحیح. انہوں نے کہا ذرا حضرت جی کو بتانے دیں کہ کون سی بیماری نکلتی ہے. مجھے پتا ہے یہ. صحیح. سر جو ہمارے سامنے چیز آئی ہے نا، زیادہ جو مین مسئلہ ان کو بنا تھا جب یہ 10 سال کے تھے نا، 10 سال کے تھے، ٹھیک ہے، تب سے ہی کچھ اثرات ان کے ساتھ لگے ہیں. کوئی اسیبی اثرات، آسیب کا سایہ، اسیب کا سایہ، اسیبی اثرات، نظر بد، حسد وغیرہ. جادو نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ان کے اوپر کسی نے تویز کروائی، ان کے اوپر نظر بد ہے. نظر بد ہے. بیماری کون سی ہے ان کو میں بتاتا ہوں نا. سب تب سے نا ان کو یہ غصہ، سر درد کافی ہوگا ان کو. اچھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بچپن سے ہی ان کو زیادہ غصہ آتا تھا. 10 سال کی عمر سے ہی اس کے بعد ان کو غصہ کرنا شروع ہو گئے تھے. اس وجہ سے سے بھی اثرات کی اور وجہ کچھ سے. ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے، ان کے بارے میں نہیں یہی ہے. اچھا اب جی، غصہ آتا ہے آپ کو؟ پہلے ہے ذرا مائک قریب کریں. میرے آس پاس والے جتنے بھی ہیں ان کو سب کو پتا ہے کہ میں غصے کا بہت بالکل غصہ مجھے تقریباً. اور ان کو سر درد بھی رہے گا. اچھا رہے گا، یہ فیوچر بتا رہے ہیں آپ. فیوچر میں سر جو انہوں نے 10 اسیبی اثرات ہیں ان کے اوپر. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ سن لیں مفتی صاحب. ایک تو آپ پہ اسیبی اثرات ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آپ کا سر درد رہتا ہے، غصہ بہت آتا ہے آپ کو، اور اسیب ہے آپ کے اوپر. ایسے ہی ہے نا سر؟ سیب سایہ سر، نظر بد ہے. تو ان کو بھی نیپالی کستوری لانی ہے. نہیں سر، نیپالی کستوری بھی آپ کی ہنستے ہیں ویسے. اچھا جو بیماری ہے نا ان کو، جو بیماری انہوں نے مجھے بتا دی، خیر یہ بتاتے تو ہمیں لگتا ہے شاید جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا آپ پہلے لکھ کے رکھ لیں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. تو میں نے لکھ لی. ان کو نا، ان کو سانس کا مسئلہ ہے، یہ بیماری ہے ان کی. صحیح. یہ غصہ تو سارے اندر مشترک دسی جا رہے ہو. جی. ایک اور بات یہ کہ آپ نے کہا کہ 10 سال سے جو ہے نا مجھے بیماری ہے، جبکہ 10 سال سے مجھے مسئلہ جو آپ نے کہا کہ ہے، جبکہ میں چھوٹا سا تھا کچھ ماہ کا، اس وقت سے مجھے سانس کا مسئلہ ہے. تو یہ مطلب بہت بڑا مسئلہ ہے میرا. صرف یہی مسئلہ ہے، بیماری جو ہوتی ہے نا یہی مسئلہ ہے. تو وہ نہیں انہوں نے بتایا، باقی چیزیں بتا دی. جی پیر صاحب آگے چلیں سر. جی سر. حافظ صاحب، آپ بھی حافظ صاحب ہیں نا سر؟ حافظ عبد الرزاق صاحب.
حافظ عبدالرزاق صاحب سر یہ بھی ہیں حصار کے اندر. محبت کے حصار میں نہیں، اس کو کہتے ہیں بندش کا حصار. یہ سارے ہی میرا خیال جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کسی نہ سر جتنے بھی بیٹھے ہیں نا ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہوتا ہے بندش کا. جی جس دن وہ بندش کا نہیں کہہ رہا، کوئی نہ کوئی اثر، چاہے اچھا اثر ہو چاہے برا اثر ہو، ہر ایک کے ساتھ اسیبی اثرات کوئی نہ کوئی، چاہے اچھے ہوں چاہے برے ضرور ہوتے ہیں. جس طرح وہ آپ کے ساتھ وہ میڈم آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی ادھر ہے ہی کچھ نہیں کہیں بھی، تو ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہیں بھی کوئی چیز نہ ہو. ٹھیک ہے، تو غیر مرئی مخلوق ہے، ظاہر ہے وہ ہوتے ہی ہیں بات درست ہے. ہر ایک کے اوپر ہوتے ہیں، چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، ہوتے ضرور ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن کسی کو فوراً پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی اثرات ہے. کسی کے اندر اتنی آ جاتی ہے، اسے تھرڈ آئی چھٹی حص کہہ لیں، چھٹی حص کہہ لیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اوپر کوئی چیز آئی ہے. ان کے اوپر کیا ہے؟ ان کے اوپر بھی ہیں، ان کے چاہے ابھی کوئی بھی نہ مانے، ٹھیک ہے، چاہے کوئی بھی نہ مانے، لیکن جو میں نے بولا وہ غلط نہیں بولا. یہ آپ کو کیسے پتا ہے کے ساتھ ہونا ہے مسئلہ؟ نہیں آئی مین یہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ غلط نہیں ہو سکتے؟ سر انسان ہے نا، ہیں تو آپ بھی انسان ہیں. روزانہ کے نا میں سوال بڑا صاف ہے. بے شک انسان آپ انسان ہے نا، بے شک انسان. انسان تو خطا کا پتلا ہے. جی غلطی تو انسان کرتا ہے. ٹو ایئر از ہیومن. بے شک ایسے ہی ہے سر. جی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو میں نے بولا ہے وہ غلط نہیں بولا؟ سر اس لیے میں نے روزانہ پتہ نہیں کتنے کے بندوں کے استخارے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ تو پوری استخارہ مشین ہے سر. ٹھیک ہے، پورا نہیں بتایا انہوں نے میرا بھی. جی وہ بتانے میں نے ان کو یہ بولا ہے ان کی ٹانگیں تھک جایا کریں گی. ٹھیک ہے، آپ نے کیا بولا؟ کیا بولا؟ میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. آپ نے یہی کہنا کہ آپ ان فیوچر کا بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹانگیں ان کی تھک جائیں گی. جی ٹھیک ہے، اور ان کی بے برکتی ہو. کہاں پہ ٹانگیں گی ان کی؟ پہلی بات بے برکتی سن لیں پہلے پیر صاحب کو. ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر رکاوٹ کا بندش کا حصار ہے، رکاوٹ کا. ٹھیک ہے، وہ حصار ہے ان کے اوپر. ہو گیا سر. جی ہاں جی. انہوں نے کہا کہ ٹانگیں تھک جائیں گی، یہ میرے ساتھ شرط لگا کے ابھی آئے میں 100 کلومیٹر پیدل چلوں گا، کیسے ٹانگیں تھک جائیں گی میری؟ سر میں نے پہلے بولا ہے کہ جتنی بھی کوئی آ رہے ہیں نا چاہے کچھ بھی ہو، جب ایک بندہ بولے نا کہ نہیں صحیح کر رہے ہیں، آٹومیٹک دوسری بھی کہتے ہیں کہ نہیں. وہ انہوں نے نا مجھے لکھوا دی تھی اپنی بیماری اصل میں، یہ جو موصب صاحب ہیں، یہ جب آپ وہاں گئے نا تو انہوں نے کہا آپ لکھ لیں، پھر یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کہیں کہ میں نے بدل لیا ہے. میں نے کہا اچھی بات ہے لکھوا دو. تو اس لیے ان کو تو میں جانتا ہوں. باقی بھی جتنے لوگ، جیلانی صاحب پہ آپ کو کوئی شک ہے؟ وہ کہتے ہیں میں پہلے نہیں پرفیوم لگایا کرتا تھا، سجتا سنورتا تھا، جب سے شادی ہوئی ہے سجنے لگ گیا ہوں. صحیح، اس میں بھابھی کا بھی کردار ہو سکتا ہے، پرفیوم لگانے لگے ہیں. تو بہرحال یہ صحیح سچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جی بے شک سچی ہیں. آئیے پلیز آئیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام صاحب زیادہ حافظ سید حماد حسن گیلانی ہے، اور میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، پہلی بات کہ آپ صاحب کا کہنا 4 کے حساب لگا کے بتایا ہے. ٹھیک ہے پیر صاحب نے، تو 4 میں سے ایک بھی نہیں کسی نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی والی بات ہے کہ ہمیں دن میں نا تقریباً پیر صاحب نے پہلے بھی کہا کہ استخارہ 100 کے حساب سے کرنا ہوتا ہے. 100 کے حساب سے نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ کافی زیادہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا. تقریباً رات کو جب سونا نا ہم نے موبائل تب بھی بند کر کے سونے ہیں. باقی دن میں فون پہ ہمیں مطلب کہ ہم 3-4 ہمیں مطلب کہ گروپ میں تو کچھ دیر بعد ہمیں فون پکڑنے ہوتے ہیں اور سننے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان سب کے پتہ ہے کالی پاکستان سے نہیں 22 ملکوں سے بھی کال آتی ہے. نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں وہ تو اب میں یہ نہیں، میں نے یہ بات نہیں کی کہ میں اب کہ 24 گھنٹے مطلب کہ ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں. میں کیا کہ حافظ سے نماز سے میں ماشاء اللہ خود اذان دیتا ہوں فجر کی، اٹھتا ہوں. میرے گاؤں والے سارے سنیں گے. ٹھیک ہے، میں خود اٹھ کے اذان دیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں ساری. جب موقع ملے اللہ کی رحمت، جب جماعت بھی میں کرواتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہ آپ نے کہا کہ 100 کتنے 22 کے ملک سے بھی کال آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اگر ہم پیر صاحب حساب لگا کے بتاتے ہیں نا تو ان کو یقین ہوتا ہے، اور وہ یقین ہو کے یہاں پر آتے ہیں ہمارے پاس آستانے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، آستانے میں آتے ہیں. خالی کوئی ایک آدھا دو ہوگا جو سارے دن میں کہتا کہ ہمیں نہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ادھر بیٹھ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا مطلب صاحب نہیں صحیح لگ رہا. ٹھیک ہے، جو ہمیں اتنے دن میں کالے آتی ہیں اور وہ باقاعدہ آتے ہیں علاج کروانے. ٹھیک ہے، آتے ہیں. پیر صاحب ابھی بھی کوئی ایک بھی کہہ دے آ کے کہ پیر صاحب نے 1 روپیہ بھی کسی سے لیا، 1 روپیہ بھی کسی سے لیا فیس کی مد میں، فیس کی مد جو کوئی ایسے اب کہہ رہے تھے خرم پیر کو 1 لاکھ روپیہ لے دے تو کام کریں گے. نہیں دوسری بات یہ لاسٹ بات یہی کرنی چاہیے کہ ذرا آگے، کیونکہ یہ آپ نے بابے چلانی ہے تو وہ سارے دیکھیں گے. اس طرح یہ لگے گا ایسے لگے گا ہم اسی لیے تو اس کو کر رہے ہیں کہ سارے دیکھیں، لیکن ہم اس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، روکنے کے لیے. آپ گجرانوالہ سے کتنے کلومیٹر کی مسافت طے کر کے آئے؟ ٹھیک ہے،
میں تو آپ کس لیے آئے؟ دکھانے کے لیے آئے ہیں جی، روکنے کے لیے؟ اب آپ کہتے ہیں تو نہیں چلاتے اس کو؟ نہیں چلائیں، لیکن آپ کی اجازت ہے؟ اجازت ہے. وہ دیٹس اٹ یار، اتنی سی بات ہے. اچھا جی، گفتگو آپ نے جناب سن لی. اچھا اور کوئی سوال اگر کرنا چاہ رہا ہے تو؟ پہلی بات یہ پیر صاحب میں نہیں کہوں گا، آپ کا نام ہی لوں گا، نہ سید کہوں گا نہ شاہ جی کہوں گا. کیوں کہوں؟ آپ کے پاس کون سا علم ہے جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں جی استخارہ کر کے؟ ٹھیک ہے. حضرت ایوب علیہ السلام اپنے وقت کے امیر ترین آدمی تھے، ٹھیک ہے. ان کے اوپر اتنی بیماریاں آئیں، مال گیا، اولاد گئی، تو ان کے پاس تو کوئی استخارہ نہیں تھا. جی جی. تو آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ سر میں کون سا لوگ کہنا، جس نے کروانا ہے وہ کرواتے ہیں. آپ پیر کہہ رہے ہو نماز تو پڑھنے آپ گئے نہیں، مغرب کی اذان ہو چکی ہے، عصر کی اذان بھی ہوگی، نماز آپ تو پڑھنے گئے نہیں، مغرب کی کیوں نہیں پڑھی؟ چلیں ڈونٹ گیٹ پرسنل ناؤ، ڈونٹ گیٹ پرسنل ناؤ، ڈونٹ گیٹ پرسنل. یور کوسچن از اوور. دیکھیے آپ نے سوال کر لیا، آپ نے سوال کر لیا. نہیں آپ نے وہ انہوں نے جو کہا ہم نے ان کو موقع دیا نا، وہ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں. آپ نے سوال کر لی، سوال کر ٹانگیں کہاں پڑی تھی اس کی. سو واٹ سر، ہر ایک کا ظاہر ہے کیمرہ فرائٹ ہوتا ہے، کیمرے پہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. یہ کوسچن از اوور ناؤ نا، ہی از مائی ریسپیکٹڈ گیسٹ ناؤ. آپ آگے دے دیں مائک کسی کو. سوال ہو گیا، سوال کا جواب دے دیا انہوں نے. دیکھیے سوال کریں ٹھیک، پلیز پرسنل نہیں ہوئے، یہ میری آپ سے پھر ریکویسٹ ہے. جی سر اپنا نام بتائیں سر، کہاں سے ہیں اور آپ پیر صاحب سے سوال کریں. السلام علیکم، میرا نام حافظ طلحہ ہے. پیر صاحب میں مدرسے کا علم حاصل کر رہا ہوں. آپ نے کہا نا آپ عالم دین نہیں ہیں، میں عالم دین بن رہا ہوں. میں نے ایک حدیث پڑھی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا نیا کام ایجاد کیا جو میں نے نہیں بتایا تو اول مردود ہے. اب آپ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا استخارے کا جو دین میں نہیں ہے. اب آپ کے بچے بھی کریں گے، ان کے آگے بچے بھی کریں گے، ٹرینڈ سیٹ ہو گیا نا. اب آپ بتائیں دین میں تو یہ ٹرینڈ ہے ہی نہیں. دین میں استخارے کا ہے کہ آپ نے فرمایا 2 نفل پڑھو، اس کے بعد دعا آتی ہے تو دیکھ کے پڑھو، نہیں آتی تو مسنون دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستغفرک، یہ والی دعا ہے. تو آپ نے دعا بھی نہیں بتائی. تو استخارے کا مطلب یہی ہے کہ 2 نفل پڑھو. اب آپ کے کسی بچے نے کہا کہ وہ نفل بھی پڑھتا ہوگا. اب دین میں تو ہے نفل پڑھو. تو آپ مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ یہ دین میں نئی ایجاد نہیں ہے اور یہ ٹرینڈ سیٹ نہیں ہو رہا. آگے آپ کے بچے بھی کر رہے ہیں، ان کے بچے جائز سوال ہے، مناسب سوال ہے جی. یہ وہی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں. جی سر دیکھیں، میں نے تو پھر بھی بولا نا کہ میں استخارہ کرتا ہوں. کئی اس کے علاوہ ہٹ کے علم الادا سے استخارہ کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم استخارہ کر رہے ہیں. کوئی تسبیح کے ذریعے استخارہ کر، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم استخارہ کر رہے ہیں. کوئی پانی کے ذریعے استخارہ کرتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہم استخارہ کرتے ہیں. پھر یہ ان کو کیا بولیں گے؟ نہیں، یہ جو پروسیس ہے آپ کا استخارے کا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دین سے ایسا استخارہ ثابت ہے. سر میں نے پہلے بولا ہے کہ میں اللہ کا نام لے کے یہ آیتیں چند پڑھ کے استخارہ کرتا ہوں، آنکھیں بند کر کے، جو ہمیں اشارہ ملتا ہے ہم بتا دیتے ہیں. نہیں، صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ دین سے کیا یہ عمل ثابت ہے. ان کا سوال یہی سر سوال ہے. میں نے سر پہلے بولا عالم دین نا، عالم دین سوری یہ بن رہے ہیں، یا انہوں نے بولا میں اسٹوڈنٹ ہوں، درس نظامی کے یہ اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، میں نے تو اپنا طریقہ بتا دیا. آگے انہوں نے بولنا ہے، لوگوں نے جو بھی آڈینس دیکھ رہی ہے، یہ ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین سے ثابت نہیں ہے. اگر ثابت ہے تو آپ بتا دیں. سر مجھے تو یہ پتہ ہے کہ آیتیں پڑھ کے اللہ کا نام لے کے آپ استخارہ کر سکتے ہیں. نہیں آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہے. ہاں آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ ایسے کہہ رہے ہیں پھر تو باقیوں کو بھی منع کریں جا کے بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہے. ٹو رانگس کین نیور میک رائٹ. اگر کوئی غلط کر رہا ہے اور ہم بھی وہی کرنے لگیں تو یہ تو کوئی سینس نہیں ہے نا. دس ڈزنٹ میک اینی سینس. ٹھیک، میرا خیال ہے ان کا جواب آ گیا. سوال آگے. ریحان بھائی، سب سے پہلے تو میرا تعلق لاہور سے ہے اینڈ میں گورنمنٹ کالج میں ICS کا طالب علم ہوں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں آنے کا موقع فراہم کیا. بہت شکریہ کہ آپ آئے. 2-4 لائنیں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو. شاعری میں 2-4. گو ایڈ سر. جو نہ کبھی ڈرا اور نہ ہی کبھی جھکا، جو مظلوموں کی آواز اور ہم سب کی پہچان ہے، وہ ہمارے بھائی ریحان ہے. ریحان واہ جی واہ، کیا بات ہے سر. یہ آپ کا اپنا شعر ہے سر؟ ماشاء اللہ سر. گورنمنٹ کالج سے ہیں یہ؟ آپ کا نام پھر بتا دیں. شیزل شمعون. شیزل شمعون صاحب گورنمنٹ کالج سے آئے ہیں. اکثر گورنمنٹ کالج کے اسٹوڈنٹ ہمیں جوائن کرتے ہیں. پیر صاحب اکثر آتے ہیں ریڈ بلیزر میں. کوشچن کر لوں جی؟ پیر صاحب سے سوال کریں. آپ سے میرا کوشچن ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہم پہ اگر کوئی آفت آتی ہے، ہم پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ ہماری آزمائش ہے یا ہماری سزا ہے؟ ہمیں ایک فرق کیسے پتہ لگے گا کہ ہماری آزمائش ہے یا ہمارا جو یہ ہم پہ جو سزا آئی ہے؟ سر یہ تو چیز ہے نا، آزمائش آئی ہے یا سزا، کوئی سزا ہے یا کوئی چیز ہے، کوئی ایسی چیز ہے. سر یہ تو بھائی نے ابھی آپ کو آیت پڑھ کے سنائی ہے، اس کی حدیث پڑھ کے سنائی ہے استخارے کی. میں کہتا ہوں ہر کوئی اپنا استخارہ کیا کرے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خود استخارہ کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خود استخارہ کریں، خود دیکھیں کہ کسی خود ہی کر سکتے ہیں، خود کریں، کسی پیر آف کریم نہ جائیں پاس، خود کریں، خود آپ کو پتہ چل جائے گا. جی 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 جی. اور اس میں کوئی مشاورت نہیں ہوتی، خود کرتے ہیں جب آپ، تو ظاہر ہے وہ کسی سے، اس میں تو مسنون طریقہ ہی ہے نا، مسنون طریقہ یہی ہے. جی جی.
جو دعا ہے وہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر جی تھینک یو جی. السلام علیکم, میرا نام محمد بن قاسم ہے اور میرا آپ سے سوال ہے کہ شوشو سرکار کو تو آپ جانتے ہوں گے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو جس طرح کے وہ مطلب وہ شوشو سرکار آنکھوں سے زنجیریں نکالنا, وہ سب کچھ کیا آپ بھی کرتے ہیں؟ نہیں سر, ہم کچھ بھی نہیں ایسا کرتے. اور میں یہ نہیں اس کو کہہ سکتا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ تو آڈیو نہیں کہے گی, میں ایسے ہی بولوں, لیکن ہمارے مطابق یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ نہ تو آنکھوں سے کوئی چیز نکل سکتی ہے, نہ کوئی کل نکل سکتے ہیں. بالکل صحیح, یہ سب شعبدہ بازی ہے. شعبدہ بازی ہے. ٹھیک. السلام علیکم سر. سر اسد بخاری نام ہے میرا, اسد بخاری. میرا کویشچن ہے آپ سے سر, میرا ایک اپنا بنایا ہوا شعر بھی ہے کہ پیروں کے سامنے تو ہے جھکتا, وہ کون سا کام ہے جو تیری پروردگار سے نہیں ہوتا. سر جس کے پاس آج نوکری نہیں ہے وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کے ہاتھ دیکھ رہا ہوتا ہے 100 روپے میں, ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ مجھے کینڈی یہ بھی بتا دیں. سر دیکھو, جو ہاتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ علم نجوم کرتے ہیں یا پامسٹ ہوتے ہیں وہ, ٹھیک ہے, وہ چیز ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ہماری اتنی فیس دے تو ہم آپ کو آپ کے بارے میں کچھ ذائقہ بتا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. نہ تو وہ استخارہ کرتے ہیں, تو وہ لائنیں دے کے بتاتے ہیں. ٹھیک, ہاتھوں کی لائنیں, پامسٹری ہے نا, پامسٹری جو ہمارے نبی کے وسلم نے ہاتھوں کی لکیروں میں لکھا ہے. جی جی, تیرا میرا دل کا رشتہ ہے, جو ہمارے نبی کے وسلم نے منع فرمایا ہے. جی, تو کوئی لکیریں نہ تو چیک کروانی چاہیے, نہ ان سے پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ہم یہ ایسا کام نہیں کرتے. چلیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور بھی بہت ساری چیزوں سے منع فرمایا. جی جی, ٹھیک. السلام علیکم شاہ صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا جیسے آبائی علاقہ نارووال ہے اور آپ کے والد صاحب یا ان کا دادا کا وہاں پہ دربار ہے یا استانہ ہے, تو آپ وہاں اپنا علاقہ چھوڑ کر گجرانوالہ کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. اور دوسرا, یہ بڑا ٹیکنیکل سوال کر رہے ہیں وہ. دوسرا میرا سوال سر یہ ہے کہ ٹیکنیکل سوال ہے نا. بالکل سر, بڑا ٹیکنیکل کہ جیسے آپ اپنے علاقے میں لوگوں کو فائدہ پہنچائیں, آپ اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں آئے ہوئے ہیں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ پیری مریدی جو ہے یہ نسل در نسل آگے ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟ مطلب پیر کا بیٹا پیر ہی ہوگا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں روحانیت کی کوئی وراثت نہیں ہوتی. کوئی وراثت نہیں ہوتی, کوئی وراثت نہیں ہے روحانیت. جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کرتے ہیں اور ان کے والد صاحب کرتے تھے, ان کے دادا کرتے تھے, اب ان کے آگے بیٹے کرتے ہیں. تو یہ دونوں دو سوال ہیں میرے سر. جی اچھا سر, پہلی بات میں نے پہلے بولا ہے کہ نارووال ہمارا سسرالی علاقہ تھا. میں نے آپ کو بھی کل بتایا تھا کہ میرے سسرال والے ہیں وہاں, ٹھیک ہے. علی پور سیدہ میں دربار ہیں, ہاں جی, وہ وہیں ہے نارووال میں. علی پور سیدہ میں, علی پور سیدہ میں دربار, ٹھیک ہے. وہ جو ہمارا گاؤں ہے ادھر ہے, وہ میرے سسرال والوں کا ہے. ٹھیک ہے, وہ علاقہ. ٹھیک. اور بیسک جو ہے نا ہمارے مریدین اس علاقے میں ہیں, گجرانوالہ میں. میرے دادا جان کے, میں نے پہلے بولا ہے میرے مرید کوئی نہیں ہے, میں مرید نہیں کر رہا کسی کو بھی, ٹھیک ہے. آپ دادا جان کے مریدین میں آ گئے ہیں اب, اور یہاں آ کے آپ نے گھر بنا لیا ہے. یہاں میرا گھر ہے. ٹھیک ہے, یہاں میں آگے پھر یہ سلسلہ چلا رہا ہوں. ان کو جو بھی مرض آتا ہے, تکلیف آتی ہے, ان کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں. اور میں نے پہلے بولا کہ میں علم سیکھ رہا ہوں. آپ کو آپ کے دادا کے مریدین یہاں لے آئے ہیں؟ ہاں جی, وہ لے آئے ہیں. اچھا اچھا. مریدین تو ویسے بڑے اپنا چڑھاوے بھی اور سارا کچھ ہوتا ہے, تو مریدین خدمت کرتے ہیں سر؟ بس کرتے بھی ہیں, پیروں کی تو پھر کون نہیں کرتا, کرتے بھی ہیں. یہ ایک ایسا عنصر ہے کہ خدمت اچھی ہو جاتی ہے. نہیں اچھی نہیں ہوتی, ان سے ہی پوچھے. کل میرے پاس آئے تھے تو میں نے کوئی 20 بار منع کیا تھا کہ ہمیں پیسے نہیں لینے. خدمت تو لینا ہم نے بھائی, ایسے نہیں ہے, ہم لیتے نہیں ہیں ویسے ہی. کوئی بھی ہے, ہم سب کو منع کرتے ہیں, ہم نہیں پیسے لیتے. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے مریدین وہاں پہ رہتے ہیں. تو جیسے ابھی وہ بھائی آئے تھے نیپالی کستوری والے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کے جہاں پہ یہ رہ رہے ہیں وہاں سے ہم نے پوچھا ہے, تو وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانتے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں. اگر یہ مطلب اپنے مریدین میں آ کے رہ رہے ہیں تو وہ تو ان کو جانتے ہوتے, لازمی سی بات ہے. ہو سکتا ہے کوئی گزرتا, کوئی ایک دو, کوئی ایسا کوئی ہوتا ہے نا, کوئی جس کو اس علاقے کا ہی نہ ہو, تو وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں جانتے. جو رہائشی ہو تو وہ تو بتا دیتے ہیں. پھر کسی نے رہائشی نے بتایا تو پھر میرے تک پہنچے تھے نا. پیر صاحب آج آپ لاہور آئے ہوئے ہیں. جی سر. تو کسی ہاسپٹل میں چلتے ہیں, اتنے مریض ہیں, ان کو دم کریں, ان کو ٹھیک کریں. آپ کو پھونک چھوک مارے ان کو ٹھیک کریں. ہسپتال تو خالی ہوں. سر دیکھیں, ایک پھونک مارنے سے نہ تو کوئی ٹھیک ہوتا ہے, نہ اتنی کوئی ایسی مجھ میں کوئی کرامت ہے کہ میں پھونک ماروں یا کوئی شب کروں تو وہ ٹھیک ہو جائے. ایسا نہیں ہے. دعائیں خیر کرنی ہے. میں نے پہلے بولا میرا طریقہ ہی یہی ہے, دعائیں خیر کرنا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ سروسز کے باہر کھڑے ہو کے دعائیں خیر کر دیجیے گا, گنگا رام کے باہر کھڑے ہو کے کر دیجیے گا, جنرل ہاسپٹل کے, تاکہ ہسپتال خالی ہوں. یہ جو برڈن ہے جی, 4 تو ادھر ہی ہیں سر. السلام علیکم ریحان بھائی, میرا نام عثمان اور میں ناروال سے آیا ہوں. میرا کویشچن یہ ہے, ایک تو جو روحانیت ہے, پیری مریدی کا سلسلہ ہے, وہ نسل در نسل چلتا ہے, تو وہ کیا کرائٹیریا ہے کہ آنے والا بچہ جو ہے وہ ڈائریکٹ پیر بن جاتا ہے؟ کوئی کرائٹیریا تو ہوگا پیر کا. نہیں دیکھیں, آپ سید ہیں نا, سید زادے کا بڑا احترام ہے, آل نبی سے ہیں, ٹھیک ہے, آپ سید کہہ سکتے ہیں, پیر لگا لینا ڈائریکٹ,
اور اس کے بعد آپ وہ جو ٹیبل پہ رکھ کے دیوا حاضری وغیرہ لگاتے ہیں اور آپ نے کہا کہ آپ ویڈیو کال پہ بھی دم کر دیتے ہیں, تو پھر کستوری منگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ سر دیکھیں نہیں, آپ نے کستوری کا جواب دے بھی صاحب. میرے پاس میسیج ہے, آپ نے بولا تھا کہ میں ویڈیو کال پہ بھی دم کر دیتا ہوں. بالکل کرتا تو وہ پھر کستوری اور وہ پھر اسپیشل اپنے ادھر منگوانا اور اس کو ادھر جلانا, اس میں کتنے 1 گرام میں سے کتنے گرام سائڈ پہ کرنی ہے, وہ کیا سین ہے؟ پیر صاحب ویڈیو کال پہ دم تو نہیں, یک دم ہی ہوگا. نہیں سر, کئی ایسے مریض ہیں جو سعودیہ میں ہیں, کئی ایسے ہوتے ہیں پریشان لوگ جو دبئی میں ہیں, دوسری کنٹری میں ہیں, دوسرے شہر کراچی میں ہیں, وہ نہیں ہے ویڈیو کال پہ بھی, تو وہ پھر کستوری جو ہے ٹی سی کوریئر کرائیں گے. سر ایسے ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی دور سے آتا ہے, میرے پاس ہزاروں کے ایسے میسیجز ہیں, ہم دور سے دم کر دیتے ہیں, ان سے کوئی چیز نہیں منگواتے, ایسا نہیں ہے. اس پہ کستوری بھی نہیں چاہیے ہوتی. تو ان کو کیوں, یہ ان کو غم یہ ہے کہ ان سے آپ نے 1 گرام نیپالی کستوری مبلغ 27,000 روپے میں کیوں منگوائی, ٹیکا لگ گیا 27,000 روپے کا. اور دوسری چیز, مجھے چائنا کی کستوری اور نیپالی کستوری میں فرق بتا دیں آپ نے دیکھی ہوگی. نہیں, میں کل ہی فرق بتایا تھا آپ کو, میں نے کل ہی بتا دیا تھا کہ وہ اس کلر کی ہوگی جو اصل ہوگی. میں شاید بھائی نے جیسے شرٹ پہنی ہے نا, یہ بھائی نے سرمئی سے کلر کی, ہاں میں نے بتایا تھا اس کلر کی ہوگی, چھوٹی ہوگی, بریک ہوگی, تھوڑی تھوڑی دانے ہوں گے اس میں. تو ماشاءاللہ سے آپ پیر ہیں, کستوری کے علاوہ کسی اور چیز پہ بھی دم کر دیں, جس طرح کچھ پیر مرچوں پہ یا اس طرح سے کر دیتے ہیں. سر کئی پھر کہہ دیتے ہیں بکرے لے آؤ ذبح کر دو, ہم کرتے ہی نہیں ہے. کئی کہتے ہیں گوشت لے آؤ, ہم کرتے ہی نہیں ایسا. ویسے چھوٹا بکرا تو 27,000 میں, وہ جو سر وہ 27,000 والا ان کو بولی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کو 5 سے 6,000 والی بولی تھی کہ بھائی آپ اتنے کے لیے نا, لے کے بھی واپس آپ نہیں جانی ہے, اور تھوڑی سی ہوتی ہے, بہت تھوڑی سی وہ. اچھا, یہ دیے پہ حاضری ہوتی ہے آپ کے ہاں؟ نہیں حاضری نہیں ہوتی. دیے پہ حاضری کیا ہے بھائی؟ دیے پہ حاضری, دیے تو ویسے ہی جلا کے رکھتے تھے, جیسے ایک گھر کا درباروں کا ایک نشان ہوتا ہے نا دیا جلانا, وہی دیا تھا, اس سے ہٹ کے کوئی ایسا دیا نہیں تھا کہ کوئی اسپیشل کوئی اس پہ منتر لکھے ہوں یا کوئی ایسا ہو. ایسا نہیں, وہ دیا جلانے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان کو یہ بولا تھا کہ آپ نے یہی اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہمارے برے اثرات جو ہیں, جو ہماری مرض تکلیف ہے, برے اثرات ہے, اللہ سے دعا کروں وہ ہماری جل رہی ہیں, سب ختم ہو رہی ہیں. مریض کا ایک مائنڈ بھی بنانا پڑتا ہے, وہ مائنڈ سیٹ جی ہے دیے والا. وہ پہلے مائنڈ بنایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے, پھر وہ کہتے ہیں اب لے آؤ کستوری. اب اگر آپ اس جدید دور کے اندر ویڈیو کال پہ دم ہو سکتا ہے, تو دیے والا رواج کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ سوال تو ہے ویسے, لیٹر کے ساتھ بھی تو وہ جل سکتی ہے. نہیں سر, نہیں, سلنڈر کے اوپر بھی تو وہ کستوری جل سکتی ہے. سر دیکھو, وہ آپ نہیں لے کے جانی تھی, جب جلانی تھی نا سلنڈر کے اوپر تو جلتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ویسے سوال ہی ایسا ہے کہ وہ دیے والا کیوں نہیں ختم ہو سکتا. درباروں کی یا آستانوں کی ایک نشانی ہے دیا. اچھا, وہ نشانی رکھی ہوئی آپ نے, وہ دربار کی علامت ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا نام عدنان اسحاق ہے, میں گلبرگ 3 سے آیا ہوں. ماشاءاللہ. میرا کویشچن یہ ہے, سب سے پہلے تو آپ کی ایجوکیشن کیا ہے. سیکنڈ میرا یہ کہ آپ نے جتنے بھی بھائیوں کا یہاں پہ بتایا کہ ان کو یہ بیماری ہے, آپ کنفرم تو نہیں ہوا, لیکن میں آپ سے یہ کویشچن کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے ایک ایجوکیٹڈ بندہ ہے یا نہیں ہے, اس کا یہ بہتر ہے کہ وہ ہاسپٹل میں جائے, اپنے لیب ٹیسٹ کروائے, الٹرا ساؤنڈ کروائے, جہاں مائنر سے بھی بیماری ہوتی ہے پکڑی جاتی ہے, وہ بیسٹ طریقہ ہے, یا آپ کے پاس وہ پیر صاحب کے پاس آئے وہ بیسٹ ہے؟ ٹھیک ہو گیا. سر دیکھیں, ہم کسی کو یہ نہیں فورس کرتے کہ ہمارے پاس ہی آؤ, ٹھیک ہے, کسی کو بھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس ہی آؤ. ہمارے پاس وہ آتے ہیں جن کو ایک یقین ہوتا ہے کہ ان کی دعا میں اللہ شفا دے گا, ٹھیک ہے, پھر وہ آتے ہیں, ہم ان کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں. آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ ہاں میری میٹرک تعلیم ہے. میٹرک تک تعلیم آپ نے حاصل کی. السلام علیکم, میرا نام نعمان اشرف ہے اور میں FCC کالج سے پری انجینئرنگ کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو مجھے آپ کا شو بہت زیادہ پسند ہے. بہت شکریہ. میں بھی فارمر نائٹ ہوں بائی دا وے. آپ FCC کالج سے, میں بھی فارمر نائٹ ہوں. بائی لو سر ون انادر. میں نے اسپیسیفک ٹائم رکھا ہوا ہے آپ کے شو کے لیے, اسٹڈی کے درمیان. تو میرا سوال آپ سے یہ, جب آپ نے آئے تھے آپ نے کہا تھا کہ میں جب استخارہ کرتا ہوں تو اس کے اندر کچھ سوال ہوتے ہیں وہ لازمی کرتا ہوں, اور ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ میں ماں کا نام لازمی پوچھتا ہوں. جی جی. تو ان میں سے آپ نے ایک سے بس بیوی کا نام پوچھا ہے. جی جی. تو ماں کا نام نہیں پوچھا, تو کہیں وہ باقی سب کے استخارے میں تو آپ نے کوئی نام نہیں پوچھا, وہ تو صرف انہی کے نام پہ استخارہ ہو گیا, شاید اسی لیے غلط تو نہیں ہوا. سر اس میں بھی یہ ہے, اگر تو بندہ سامنے ہو نا, بندہ سامنے ہو, اس میں والدہ کا نام نہ بھی ہو, والد صاحب کا نام نہ بھی ہو, تو پھر بھی چل جاتا بندہ سامنے ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اکثر دور ہوتا ہے جو بندہ فون کال پہ, اس کے لیے بھی تھوڑا ضروری پڑ جاتا ہے. والد ان سے بھائی سے اہلیہ کا نام کیوں پوچھا آپ نے؟ ان کی اولاد نہیں ہے. پہلے میں ان کو چیک کروں گا, پھر میں دیکھوں گا ان کی وائف میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, پھر میں وہ بھی بتاؤں گا, ہوا تو ان کو کیا کیا مسئلہ پھر وہ بتاؤں گا میں, اس لیے وائف کا نام پوچھا. اچھا, تو پرٹیکولرلی یہ اولاد والے مسئلے پہ آپ اولاد والے معاملہ دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل. تو یہ اس, اچھا ٹھیک, نیکسٹ جی. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। रियान भाई पहले तो बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम, आपका बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ आवरी का, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे दोस्तों ने पीर साहब से सवालात किए, शाह साहब से, गिलानी साहब से। मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे मुतमईन हुआ हो। माइंड सेट की गेम है सारी, जो मुझे समझ में आ रही है। ठीक, तो इस पे मेरा ख्याल है क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। ठीक, 2-3 शेर हैं, ये इस्तिखारा हो रहा है तो मुझे वो समझ में आ गए, सारा सामने आ गए। आमिर अमीर साहब की ये गज़ल है, वाह। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मबनी कोई नहीं मुकर्रर सर, अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, वाह। या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। हाँ। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूँ लगाऊं बाजी। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूँ लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। वाह वाह वाह, दोनों सूरतों में शिकस्त नहीं है। ये किस पे तावीज़ कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे। हाँ। ये किस पे तावीज़ कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे। हाँ। तमाम छोड़ो बस एक जो कर लो इस्तिखारा तो मैं तुम्हारा। That's all from your side जी। कोई क्वेश्चन है? any questions from your side जी? कोई last question? जी इधर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरा नाम हुज़ैफ़ा नासिर है। मैं वैसे तो उनके शेर के ऊपर ही हमें क्लोज कर देना चाहिए था, आप कर लेंगे। मेरा नाम हुज़ैफ़ा नासिर है, मैं लाहौर से ही हूँ। तो पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रिहान भाई का। आपका शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ का शुक्रिया। इसको बहुत आसान बनाया कि हर देखने वाला सुनने वाला यहाँ पे बहुत आसानी से आ सकता है और यहाँ पे ऑडियंस में शामिल हो सकता है। ये इसको बहुत आसान बनाया। और दूसरा सवाल आपसे है कि आप कहते हैं कि ये जो इस्तिखारा है, इस्तिखारा तो एक तन्हाई और ये सारे मामला, मतलब नवाफिल पढ़ना, अल्लाह ताला से मतलब एक ताल्लुक़ बनाना, मतलब ये सारी चीज़ों का एक दीनी मतलब वो है, उसकी साइड है। आपके मुताबिक ये जो था ये मशावरत थी या इस्तिखारा, इसको आप किस सेंस में कह रहे हैं कि ये तो मशावरत थी ना कि 5 बंदे बैठ के एक चीज़ के ऊपर फैसला करें। मेरा ख्याल है रिपीट हो रहा है ये सवाल, इसका जवाब हो गया है, ये सवाल रिपीट इसी पे मैं आपको सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये सारे मामला जो हैं, क्या हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको भी इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र होनी चाहिए कि ये मामला जो है ये दीन को बदनाम इससे होता है, या दूसरे जो ये तो सवाल हम सरकारों से करेंगे, लेकिन ये सवाल ज़रूर करें कि वो इस्तिखारा करें, बताएं कि हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। इस्तिखारा करके बताएं कि हमारा अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, जिस तरीके से आप कर रहे हैं। फिर बताइए कि मिनहैसुल कौम हमें कौन सा मरज़ लाहक है और उसका इलाज आपकी फूक में है या नहीं है, या कोई तावीज़ में है, या उसके लिए कोई, अगर मुल्क को दरपेश चैलेंजेस एक नेपाली कस्तूरी के ऊपर हल हो सकते हैं। 1 ग्राम नेपाली कस्तूरी अगर मुझे इस मुल्क को कर्ज़ों के चुंगल से आज़ाद करा सकती है, अगर सर्कुलर डेट से छुटकारा हासिल दिला सकती है, अगर IMF के प्रोग्राम से निकलवा सकती है, अगर 1 नेपाली कस्तूरी इमरान खान को रिहा करा सकती है, इसका तो मुझे पता नहीं है या नहीं, अगर 1 ग्राम नेपाली कस्तूरी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला सकती है मुल्क के अंदर, तो और हमें क्या चाहिए। चलिए आइए आज इस एक नशस्त के अंदर ही मुल्क के तमाम तर मसाइल का हल पीर साहब कर दीजिए। आज यकीन कीजिए कि हम सब लोग आपकी हाथ पे बैत कर लेंगे, आज मुरीद हो जाएंगे अगर ये हमारा काम आप कर दें। मेरी तो फूकों में तो इतना असर नहीं है, किसी और की फूकों से ये जनाब हो जाया ना जाएगा। तो खान साहब बाहर आ रहे हैं, वैसे बताएं इस्तिखारा करके। अच्छा हमें को बताइए कि लास्टली हम पूछ रहे वो कहते हैं, खैर वो मुझे लग रहा है खान साहब के दीवाने हैं, कि अगर माइक दे इनको, जरा इन्होंने जो कहा है जरा खुद ही बता दें, इन्होंने जो कहा है। सर मैंने ये पीर साहब से अर्ज किया है कि अगर एक कस्तूरी ये 1 किलो की कह रहे हैं, मैं 1000 किलो की कस्तूरी अपनी जेब से यहाँ पे अदा करना अभी चाहूँगा, ठीक है। अगर ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं, तो मैं अपनी जेब से अभी, अगर कहेंगे आप कोई भी बंदा भेज दें, 1000 किलो कस्तूरी, 1000 किलो कस्तूरी आप इनको कहेंगे, वो जो भी कहेंगे, जो भी चाइना की नहीं होगी, जो भी कहेंगे, जोन सी कहेंगे, वो मैं अभी वो ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर करता हूँ, अभी
घर से मंगवा लेता हूँ कैश के लिए। 1 ग्राम कस्तूरी का स्वाद तुम क्या जानो हाफिज। सर मैं 1000 किलो की बात कर रहा हूँ, 1 ग्राम की तो दूर की बात है जी। उनकी ख्वाहिश है जी, वो काम ही नहीं करते ना। सॉरी, हम तो काम शायद आप मेरी किडनी बेचनी पड़े या मेरा खुद बेचना पड़े, लेकिन मैं अमाउंट यहाँ आपकी टेबल पर रखूंगा। अल्लाह ताला आपको बहुत अता जैसे करे। मर्जी। वैसे उन्होंने दसिया है कि ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਠੀਕ नहीं है सर वो तो मेरी बात होगी है ना सर। तो पीर साहब पुरजोर फरमाइश है, जाते जाते बता दें कि खान बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर ये हमें नहीं पता, ये अल्लाह को पता है खाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं, कोई इस्तिखारा बता देगा आपका, जो मुशावरत कर लें, 2 मिनट लेके मुशावरत करके बता दें। नहीं सर ऐसे नहीं है कुछ भी। 15 मिनट ले लें। पीर साहब एनीथिंग दैट यू हैव टू से, कोई ऐसी चीज़ जो आप कहना चाहें, हमें इसको क्लोज करना है, फिर उसके बाद हमारा एक लाइव शो है, कोई चीज़ आप जो कहना चाहें, फरमाना चाहें। बस यही मैं, आप गुजरांवाला से मसाफत तय करके आए, आपका आना कबूल हो, हमारी किसी बात का आपने बुरा तो नहीं माना है, नो ऑफेंस। नहीं सर, मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि ऐसे ही हमारी माएँ बहनें किसी को जाके पैसे ना दें, टाइम बचाएं, इस्तें बचाएं, ऐसे ही हर आमिल पीर के पास ना जाया करें। ठीक, हॉस्पिटल जाया करें, हॉस्पिटल जाएं, वहाँ से इलाज करवाएं, लेकिन इस फेक पीरों के पास, फेक आमलों के पास इससे ना करा करें। वो सब कुछ करवाना चाहिए, वो तो अपनी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए उनको। ये उनका मुतबादिल नहीं हो सकता। नहीं, कभी भी नहीं हो सकता ये। पीर गिलानी साहब, इट वॉज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। मैं चाहता था आज जहाँ हमने लंबे लंबे पॉडकास्ट किए, मुख्तसर तरीन पॉडकास्ट करें, बावजूद ज़ाहिर है एक तो हमारी बड़ा टू द पॉइंट डिस्कशन हो जाए, दूसरा हमारा शो है लाइव 7 बजे, तो आई हैव टू क्लोज इट हियर सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एहलिया भी आई हुई हैं आपका बहुत शुक्रिया जी। मकसद सिर्फ डिबेट है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, और बातें लेट दी पब्लिक डिसाइड, जो वहाँ हमें देख रही है वो डिसाइड करेगी। आपके साहबजादों का भी शुक्रिया, आप सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे और आपने इस ख्वाहिश का इजहार किया, तो मैं फिर रिएटरेट कर रहा हूँ, हमने उसको पूरा, हमने कहा आप आइए और आइए डिस्कशन करते हैं, दिखाइए अपने करिश्मात। बहुत शुक्रिया वंस अगेन जी, थैंक यू वेरी मच। ये पीर गिलानी साहब, पीर यूसुफ गिलानी, अलमारूफ पीर गिलानी फ्रॉम गुजरांवाला, इनके साहबजादे, इनकी फैमिली यहाँ पर मौजूद थी। गुफ्तगू आपने सुनी है। जाते जाते मुझे सिर्फ ये कहना है कि ताल्लुक इस तरह तोड़ा नहीं करते कि फिर से जोड़ना दुश्वार हो जाए। ताल्लुक इस तरह तोड़ा नहीं करते कि फिर से जोड़ना दुश्वार हो जाए। हयात एक जहर में डूबी हुई तलवार हो जाए। खफा होने की रस्में हैं, बिगड़ने के तरीके हैं, रिवाजो रस्में तरके दोस्ती पे 100 किताबें हैं। रवादारी का ऐसे रास्ता छोड़ा नहीं करते। कभी बुलबुल गुलों की खामोशी से रूठ जाती है, मगर सब भूल के अगले ही पल फिर लौट आती है। अगर पत्तों तक पानी कम हो जाए तो हमसाया दरख्तों की जड़ों के हाथ पैगामात जाते हैं। मोहब्बत में सभी एक दूसरे को आजमाते हैं, मगर ऐसा नहीं करते कि हर उम्मीद हर इम्कान मिट जाए। कहाँ तक खींचनी है डोर ये अंदाज़ा रखते हैं, हमेशा 4 दीवारी में एक दरवाज़ा रखते हैं। दिस इज़ रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द RTS। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने अहल वयाल का, अपने बच्चों का ना सिर्फ ख्याल रखिएगा बल्कि उन पर नज़र भी रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।